Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia Mughni. You're watching me on Fusha Magazine. और आज ड्रामा कप में हमारे पास बड़े मज़े के गेस्ट हैं आज हमारे. कुद्दूसी साहब की बेवा का नाम तो आपने सुना होगा इस ड्रामे का, राइट? किसने नहीं सुना हुआ, किसने नहीं देखा हुआ. उसके चर्चे हर जगह हो रहे थे जब वो चल रहा था और अभी तक उसका जिक्र होता है. उसके अलावा मोहब्बत जाए भाड़ में, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि घिसी पिटी मोहब्बत चल रहा है आजकल उनका, और उसमें सामिया की कहानी एक्चुअली इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम फसी बारी खान साहब को अपने स्टूडियो में इनवाइट करें और उन्हीं से पूछा जाए कि क्या वाकई एक सच्ची कहानी है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं राबिया? हम नहीं सुधरेंगे जी, हम नहीं सुधरेंगे. मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं. मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप माशाल्लाह बड़ी फ्रेश लग रही हैं. थैंक यू. एक्चुअली हुआ क्या, मैं तैयार थी लेकिन मेरे कुछ फाइनल टचेस थे, तो फसी बारी साहब 10 मिनट पहले आ गए. मैं कहा जल्दी से, लेकिन फिर उन्होंने मुझे 5 मिनट दिए. अच्छा, पुराने अपने शहर आके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, जाहिर सी बात है. जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपकी यादें होती हैं, तो अच्छा लगता है. तो कराची लैंड करते ही सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं हम अपनी, जो आपको कोई जगह होता है ना कि यहाँ आया हो तो वापस ये खाना है या ये करना है? मैं आपको बताऊँ, मैं कराची जब आता हूँ ना, मैं हमेशा सोचता हूँ, लेकिन वो चीज़ मैं करता नहीं. मुझे फ्रेस्को के ना जलेबी और दही बड़े याद आते हैं. ओह गॉड, आपने कितनी मजे किया. मतलब आपने एक वो क्लासिक ऑफ कराची क्या है, और वैसी जलेबी आप यकीन करें, मैंने इतनी जगह हर जगह ट्राई करके देखी, लेकिन जो फ्रेस्को की जलेबी होती है असली घी वाली, वो और उनके जो दही बड़े, मतलब मैं कहता हूँ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. वैसे ऐसा कराची हाइट मुझे थोड़ा सा शिकवा है आपसे. मैंने आपके 2-3 इंटरव्यू देखे, बड़ा लाहौर की तारीफें कर रहे होते, तो मुझे बड़ा अच्छा, लाहौर मुझे शुरू से अच्छा लगता था. देखिए मैं ना थोड़ा सा इस मामले में ब्लंट हूँ, जो मेरे दिल में होता है मैं कह देता हूँ. फिर उससे होता है कि लोग, तो ये बेवफाई नहीं है कराची से? नहीं बेवफाई नहीं. देखें, अपना ही मुल्क है ना, अपना ही मुल्क है. मतलब इसको आप उसमें ले लेंगे, अपना मुल्क है. तो मैं तो कहता हूँ, मेरा तो बाज़ में हुंजा रहने का दिल चाहता है. हो सकता है मैं 2-3 साल बाद हुंजा शिफ्ट कर जाऊँ. मैंने सुना है बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी जगह, और लोग बहुत अच्छे हैं हुंजा के. से तो आप और भी जबरदस्त कहानियां बना रहे होंगे. बिल्कुल हाँ. फिर आप असल में मज़े की बात ये होती है, जब मैं लाहौर गया तो मैंने अंदरूने लाहौर पे लिखा मोइनी मेंशन की सिंड्रेला. मतलब आप जब जाते हैं ना तो आप बहुत सी चीज़ें डिस्कवर कर रहे होते हैं वहाँ. तो मुझे लगता है कि जैसे अब हुंजा हो गया या कोई भी जगह, मतलब जहाँ आप चले जाएँ तो आप देखें वहाँ की अपनी कहानियाँ होती हैं, अपने लोग होते हैं, उनकी अपनी बातें होती हैं. तो वो आपका, मैं कहता हूँ, एक एक्सपीरियंस जो लेवल होता है ना, उसको वो बढ़ा रहा होता है. आपको याद है पहले तो पीटीवी पे जो ड्रामे या जी उसके बाद ही बनते थे, उधर की कहानी, आरफा सिद्दीकी का एक ड्रामा था जहाँ पे उनका कैरेक्टर था, मुझे उस ड्रामे का नाम याद नहीं आ रहा, बट उनका कैरेक्टर वहीं पे एक लड़की पहले वो बहुत बड़ा बनते थे. पहले ड्रामा, असल में बात ये कि पहले ड्रामे में ना वैरायटी बहुत होती थी. हर तरह का ड्रामा होता था. देखें, एक मेन स्ट्रीम ड्रामा भी होता था, फिर बहुत ज़्यादा ऐसे होते थे जो सेंसिटिव टॉपिक्स पे होते थे. हर तरह का ड्रामा होता था उस दौर में, जो अच्छी बात थी. कम होता था ड्रामा, लेकिन ये कि उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा थी. तो ये बताएं, वाकई क्या घिसी पिटी मोहब्बत इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी? सामिया की कहानी सच्ची कहानी है? जी, ये बिल्कुल 200% सच्ची कहानी है. और बल्कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मैंने कभी किसी प्रोग्राम में या उसमें नहीं वो किया, मैं आपको बताता हूँ. मैं इस्लामाबाद से कराची आ रहा था, तो PIA तो आपको पता है माशाल्लाह, लेट लतीफ़, हमेशा ही उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है. आपकी कौमी एयरलाइन है, तो वो हमारे साथ क्या हुआ कि जी हम बैठ गए अंदर और पता चला जी कुछ ख़राबी है, कुछ हुआ है. तो मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी, तो ऐसी हम बातें करते रहे जैसे हुआ. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं. तो मैं वैसे बताता नहीं हूँ अमूमन, क्योंकि अब जब राइटर बताते ना, आप राइटर में एक तो सबसे पहले तो क्रिटिसिज्म शुरू होता है कि जी आज का ड्रामा यूँ है, वो सबको एक ही उसमें लपेट रहे होते हैं ना. तो मैंने कह दिया जी मैं ड्रामा राइटर हूँ. तो कहेंगे अच्छा. तो कहेंगे आपने कौन सा ड्रामा लिखा? तो मैं कहा जी मैंने कुद्दूसी साहब की बेवा लिखा. तो वो खातून एकदम खड़ी हो गई ना. उन्होंने कहा नहीं, कह रही वो तो किसी बहुत बुजुर्ग आदमी ने लिखा है, क्योंकि उसमें जो मुहावरे थे और ये थे फलाना थे. मैं कहा नहीं मैंने लिखा. फिर मैंने उनको गूगल करके मैंने उनको दिखाई अपनी तस्वीरें, मैंने उनको यकीन दिला दिया कि ये बुजुर्ग नहीं आप. मैं भी बुजुर्ग हूँ, लेकिन इतना बुजुर्ग नहीं हूँ जितना वो समझ रही थी. सॉरी, भी मेरे सामने बैठे कहीं से बुजुर्ग लगकर मुझे हंसी आ रही है. अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने मुझे बताया, वो कहेंगे कि मैं बड़े, मतलब मुझे इतनी अलग सी बात लगी, क्योंकि लड़कियां इस तरह नहीं करती अचानक. उन्होंने कहा आपको पता है मैं जो अभी डिवोर्स लेके आ रही हूँ ना जहाँ से, वहाँ मैं ये ड्रामा आपका देखती थी, कुद्दूसी साहब की बेवा. और मेरी सास जो हैं और जो मेरी नंद थी, वो उनको इतना गुस्सा आता था कि जैसी खुद बेहुदा है वैसी बेहुदा ड्रामे देखती है. तो कह रही उनको बहुत बुरा लगता था वो ड्रामा, क्योंकि अब वो जाहिर सी बात है, मैं कहता हूँ हर ड्रामा ना हर एक का कप ऑफ टी नहीं होता है ना. हर आदमी का होता है. कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जैसे मुझे मिलते हैं, कुद्दूसी साहब के फ़ैन हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको लगता है वो ड्रामा बहुत ख़राब है. तो ये दो राय तो होती हैं, आपको पता है, हर काम में आपकी होती है. तो उसने फिर मुझे बताया, कहेंगी आपको पता है मैं डिवोर्स लेके, मतलब कौन सी आपकी शादी? तो उसने मुझे बताया कि जी फलाना मेरी तीसरी या चौथी शादी.
پھر اس کے بعد کیا ہم لوگ بیٹھ گئے باتیں کرتے رہے. پھر اس نے مجھے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا. اچھا مجھے پہلے کہنے لگی آپ میری نا کہانی لکھیں. اچھا اس نے کہا کہانی لکھی. اور میں ویسے یہ بھی بڑی بہادری کی بات ہے کہ ہر کوئی اتنا بہادر نہیں ہوتا کہ اپنی پرسنل لائف پہ کہانی بنانے. اور مزے کی بات ہے اس نے کہا کہ آپ سب کچھ وہ کر دیں, صرف کہہ رہی ہے میرا نام جو ہے نا وہ تھوڑا آپ چینج کر دیں. اور نام بھی ایسا کہ وہ اب میں نے سامعہ رکھا تو وہ نام اب آپ لوگ بھی گیس کر لیں وہ کون سا نام ہو سکتا ہے جو بہت اس کے قریب تھا. کیونکہ میں کوئی دوسرا نام رکھ رہا تھا نا تو میرے بعض دفعہ ہوتا ہے آپ اٹک جاتے ہیں ایک جگہ نا. مجھے لگ رہا ہے نہیں یہ نام تو یہی ہو سکتا ہے, مطلب اسی کے اس پہ ہونا چاہیے, ایک وہی مطلب ساؤنڈ آپ کو کرے اسی طرح کا. تو خیر تو اس نے پھر مجھے کہا کہ آپ میری کہانی لکھیں. مجھے اکثر لوگ ملتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار ہماری زندگی کی ایسی کہانی اتنے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز ہیں آپ اس پہ لکھیں. تو وہ بعض دفعہ اتنی بری کہانیاں ہوتی ہیں آدمی کچھ کہہ بھی نہیں, آپ سنتے ہیں ہاں یار کبھی ہوا تو ضرور اس پہ کریں گے. لیکن اس لڑکی نے جب مجھے کہانی شروع کی نا تو میں اسی طرح بور بیٹھا تھا. میں لو بس اب یہ پورا دماغ یہ چاٹتی رہی. اس نے مجھے بتانی شروع کی تو اور دوسرا آپ نے کہا اسی طرح مطلب آپ بور ہو رہے ہیں ابھی یہاں پہ. نہیں تو انہوں نے نا پھر اس نے مجھے کہانی سنانی شروع کی. میں سنتا رہا اور مطلب ہم کراچی پہ آ رہے تھے تو وہ کہانی ختم ہوئی. ابھی تو سنانے کا طریقہ اتنا اچھا تھا اس لڑکی کا. پھر وہ جس طرح وہ مجھے تو نہیں کہیں شی واز اوکے جب اپنی کہانی سنا نہیں بڑے اس سے. اور کوئی میں نے دیکھا بڑی اس نے یہی کہا, اس نے کہا اس کی مجھے اتنی اچھی بات لگی. اس نے کہا فصیح صاحب زندگی نا زندگی ہے, زندگی کہہ رہی بہت انپریڈکٹیبل ہے. مطلب اس کو ہم یہ کیوں ایزیوم کر کے بیٹھ جاتے ہیں زندگی ایسی ہے, زندگی کو چھوڑ دیں. تو مجھے اتنی اچھی بات لگی. اس نے کہا میں نے اپنی زندگی کے تجربوں سے سیکھا. کہہ رہی ٹھیک ہے میں انسان ہوں, کہیں مجھے لگتا ہے میں بکھر رہی ہوں, میں ٹوٹ رہی ہوں, لیکن اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے نہیں یار میں انسان ہوں اور میں ایک اسٹرانگ عورت ہوں تو میں اپنے آپ کو جوڑ سکتی ہوں. اور جو اس نے کہانی بتائی جو اس کی اینڈنگ تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کی اینڈنگ سے. اس لڑکی اور اینڈنگ وہی ہے جو ہم ابھی دیکھیں گے. ہاں نہیں میں نے بالکل نہیں. سو گھسی بیٹی محبت آپ نے اٹھا کے بالکل ایسے ہی جیسے ان کی کہانی تھی اس کو ویسے میں نے ایز اٹ از کر دیا. انفیکٹ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, یہ جو تھا نا جو بیڈ اسمیل والا جو تھا وہ بھی اسی کا وہ تھا. لیکن میں نے کیونکہ انہوں نے اصل میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں رابعہ یہ ٹیکنیکل باتیں شاید آپ سمجھیں گی کہ جب بھی کوئی سیکنڈ ٹریک ہوتا ہے نا ہمیشہ کسی بھی ڈرامے کا, ابھی بھی ایک ڈرامہ چل رہا ہے اس پہ لوگ اتنا آبجیکشن کر رہے ہیں یہ سیکنڈ ٹریک یوں ہے بکواس ہے. کیونکہ سیکنڈ ٹریک میں نا آپ کے پاس ایک بجٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ ہمیشہ بی کلاس مطلب اس طرح کے ایکٹرز لیتے ہیں جن کی اتنی لوگ جانتے نہیں ہیں یا ان کو وہ نہیں کرتے. تو اس میں پھر اگر کہانی بھی ایسی آپ ایسی لے لیں جو بالکل رسمی سی ہے وہ چل رہی ہے تو وہ اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں ہوتا. لیکن مجھے ایسا لگا کہ بھائی اس جگہ اگر یہ لڑکے لڑکی نئے ہیں کچھ ہے اس طرح کا ٹریک ہے تو اس میں پھر بات ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو چونکائے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے کئی دفعہ وہی اس ٹاپک کو وہ کیا ڈسکس کیا, آپ لوگوں نے پوچھا لوگوں سے. تو دیکھیں نا کہ بڑی بات ہے کہ ایک ٹاپک ڈسکس ہوا. میں تو آپ کو سچی بات بتاؤں کہ اٹ از سو ریفریشنگ. آئی کی ناٹ ٹیل یو کہ میں اس بات کو کتنا اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کے ساتھ کہ آپ نے ایک ایسا ٹاپک مطلب میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اینڈ آئی ایم شیور یہ بات آڈینس بھی ایگری کرے گی, ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسے کسی ٹاپک پہ ڈرامہ بنے گا اور اتنا خوبصورت بنے گا کہ آپ دیکھیں گے. مطلب میں ویٹ کر رہی ہوں کہ اسمارا اور شیب کا ہوگا کیا اور ہم ان کے نشیب و فراز میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. سو آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ کہ آپ نے اس کو کیا. اور ایک وہی جو ہمارے ٹپکل ٹاپکس ہیں رومانس اور وہ سسرالی پالیٹکس اینڈ افیئرز اس سے ہٹ کے ہم نے اچھا اس میں لیکن میں ایک چیز کا کر دوں کہ یہ وہی لڑکی کی کہانی تھی لیکن اس کو میں نے پھر اینڈنگ میں نے اس کو اپنے حساب سے کی کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کو میں کسی اور کیریکٹر کے ساتھ وہ کر رہا تھا انکلوڈ کر رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کی چیزیں بدل جاتی ہیں. اچھا تو انہوں نے آپ کو کہانی سنائی اپنی پوری اور آپ نے سوچا اس کے بعد کیا ہوا پھر آپ آ گئے آپ نے اسی وقت سوچ لیا کہ میں کروں گا یا گھر آ کے؟ نہیں یہ بات تقریباً 3 سال پرانی ہے. تو مجھے ہر دفعہ یہ ہوتا تھا میں بہت ہی زیادہ لیزی رائٹر ہوں. مطلب اس وقت آپ نے سوچا نہیں سوری میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں. نہیں مجھے کہانی دیکھیں مجھے بہت کم ایسا تھا. مجھے لگا یار اس کہانی میں بڑا پوٹینشیل ہے, اس کہانی میں بڑے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز ہیں. اس میں مطلب ایک عورت کی بہادری کے حوالے سے اس کی اسٹرینتھ کے حوالے سے بڑی مطلب مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت انسپریشنل ہو سکتی ہیں لوگوں کے لیے. بیسکلی ان کی 2 سے زیادہ ان کی شادیاں ہوئی تھی. تو مجھے پھر کیا تھا کہ مجھے کرنا ہے. اچھا اس دوران کیا ہوا میں نے بول جوائن کر لیا, میں ڈرامے سے بالکل کٹ گیا. میں نے 4-5 سال ڈرامہ نہیں لکھا. اب جب میں آیا رابعہ تو مطلب آپ دیکھیں ٹرینڈز بدل گئے تھے. دیکھیں ڈرامے کے بدلتے ہیں. ہم لاکھ کہنا کہ نہیں یار اگر ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں یار ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو وہ ہم غلط کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے, آپ کو لوگ وہ نہیں کریں گے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں جس طرح کا ڈرامہ لکھنا چاہتا ہوں وہ اتنا سیریس ہے اتنا ڈارک ہے کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ اب اس کی ایکسیپٹنس ختم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے آئیں گے
دھیرے دھیرے وہی بات ہے کہ تجربات ہوں گے تو جیسے اب گھسی پیٹی محبت ہے, میں کہتا ہوں اس کی وجہ سے فائدہ ہوگا اس طرح کے ڈراموں کو کہ جو تھوڑے سے مطلب ہیرو ہیروئن کی باتوں سے ہٹ کے وہ کر رہے ہوں گے. کیونکہ آپ دیکھیں اس کا نام جب ہم نے رکھا گھسی پیٹی محبت, اور جب اس کے پروموز آئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تو وہی گھسی پیٹی کہانی ہے, ساس ہے یہ. اور میں نے جان بوجھ کے میں نے ٹاپکس اور اس کو میں نے بہت زیادہ روایتی بھی اس لیے رکھا کہ ہم آگے جا کے اس پہ بحث کریں. وہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ بھائی گھسی پیٹی لکھا ہے, اور جان بوجھ کے ہم ٹی وی کے ڈراموں کو بھی بعض جگہ ہم لوگ ٹونٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر. ہم وہ کر رہے ہیں نا کہ بھائی ٹی وی یوں ہوتا ہے تو ٹی وی پہ ہوتا تو یوں ہوتا, فلاں میں ہوتا تو یہ ہوتا. تو وہی بات ہے کہ جو آپ کی عام زندگی وہ الگ ہوتی ہے ڈراموں سے. اب ہمارے ادھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے جو ڈراموں کے جو دیکھنے والے ہیں نا ان کو ہم نے آدھی مطلب اتنا زیادہ بنا دیا ہے فینٹیسی کا کہ اب وہ دیکھیں. حالانکہ گھسی پیٹی محبت میں کہتا ہوں میں نے اپنے انداز سے بہت نیچے ہو کے لکھا ہے, کیونکہ اگر میں چاہتا میں اس کو بہت ویسا بناتا, اس میں بہت زیادہ ڈیپتھ ہوتی, لیکن مجھے تھا کہ بھئی یہ جو آج کی آپ کی ٹارگیٹ آڈینس ہے آپ کو ان کو بھی دیکھ کے چلنا ہے. پھر مجھے یہ تھا کہ مجھے اب لگتا ہے کہ آپ کو ینگسٹرز کے لیے کرنا چاہیے. تو گھسی پیٹی اب میں پتہ نہیں کمنگ بیک ٹو دا اسٹوری کہ تھوڑے عرصے آپ بول کے ساتھ ہو گئے, پھر آپ واپس آئے. اچھا پھر میں آیا تو پھر مجھے اے آر وائی, میں نے ایسی کہا اے آر وائی والوں سے, میں کہا میرے پاس ایک کہانی ہے اور میں لکھنا چاہتا ہوں. اچھا انہوں نے کہا ون لائنر. اچھا میں آپ سے ایک ڈسکس کر لوں, میں نے زندگی میں کبھی اپنی سیریل کا ون لائنر نہیں دیا کسی کو. کیونکہ میں جب لکھتا ہوں نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں نا آپ کو آگے آپ پلان کر کے نہیں لکھنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کر لیتے ہیں, آپ سوچ لیتے ہیں یہ ایک لڑکی ہے, اس کی شادی ہوئی, اس کے سسرال والے ہی ہیں, اینڈ یہ ہوگا, اینڈ میں وہ ہیرو ہیروئن مل جائیں گے. مجھے کہانی کی پروگریشن کے ساتھ ساتھ اپنا چینج بالکل. اچھا جیسے میں تھوڑا سا فالوور ان کا ہوں ورجینیا وولف کا, وہ کہتی تھی کہ بھائی انسان جب لکھ رہا ہے تو وہ خیال کی رو میں لکھ رہا ہے, مطلب ایک فلو ہے جس میں آپ بہتے ہوئے جا رہے ہیں. کیونکہ اس میں پھر کیا ہوتا ہے آپ بہت سی چیزیں ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں, نئی نئی چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں. کیونکہ وہ پھر آپ کا وہ ہوتا ہے کہ وہ مکمل طور پہ نا آپ ایک کریٹو سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. I get it completely کہ وہ آپ نے سوچا کچھ اور لیکن اس کا کوئی اور آئیڈیا آ گیا تو آپ نے وہ کر دیا. تو مین کہانی تو ظاہر سی بات ہے وہی رہتی ہے آپ کی کہ جو ایک لڑکی ہے جس نے وہ کیا, اس کا گھر ہے جس میں اس طرح کے لوگ ہیں. تو اے آر وائی والوں کو آپ نے ون لائنر سنایا؟ ہاں میں نے ان سے کہانی ڈسکس کی کہ اس طرح کی ایک لڑکی کی شادیوں کے پر ہے. تو اے آر وائی میں علی عمران ہوتے ہیں. علی عمران بڑے جسے کہنا چاہیے اچھے رائٹر, کیونکہ میرا پہلا تعارف ان کے ساتھ رائٹر کے طور پہ, جو بلبلے بھی جنہوں نے لکھا ہے, لیکن وہ بڑے سیریس اور اچھے رائٹر تھے. اسٹیج پہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, بٹ ٹی وی پہ بھی لکھا, لیکن وہی بات ہے کہ اب وہ ظاہر سی بات ہے وہ انتظامیہ کی طرف چلے گئے نا. تو علی عمران جرجیس یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ بڑا پش کرتے ہیں لکھنے کے لیے, بڑا وہ کرتے ہیں. پھر میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے جو آئی ڈریمز والے جو ہیں عبداللہ سیجا وغیرہ, ان کے ساتھ ثنیا اکرام, ان لوگوں کے ساتھ میری بڑی اچھی جسے کہنا چاہیے, کیونکہ وہ ینگ بچے نا تو ان کے ساتھ آپ کا انرجی لیول جو ہوتا ہے وہ بھی بڑا بوسٹ کر جاتا ہے. تو مجھے مزہ آتا ہے, کیونکہ مجھے گھسی پیٹی محبت اس لیے بھی اچھا لگا کہ ایک نئی ٹیم کے ساتھ آپ کرتے ہیں نا, آپ ایک نئے جذبے کے ساتھ کرتے ہیں. مطلب انہوں نے اپروو کر دیا, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, کچھ نہیں. میرے لکھے ہوئے پہ یہ بڑا چینل والے بہت ابھی تک تو یہ ہے میرے ساتھ کہ کبھی انہوں نے نہیں وہ کیا کچھ بھی. جیسے لوگ کہتے ہیں نا, مجھے بلکہ ایک آدھ جگہ جب میں بہت زیادہ بولڈ ہو رہا تھا انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ نہیں یہ اتنا, اس کو آپ حد ادب میں رہیں, کیونکہ وہ پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی ہوتا ہے. لیکن رابعہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اصل مسئلہ ہے کہ جب آپ وہی کریٹو رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ مطلب کچھ سوچتے نہیں, آپ ایک فلو میں لکھ رہے ہوتے ہیں نا, کہ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو آپ کا کردار کر رہا ہے نا, مطلب یہ کردار آپ کا اس سمت جا رہا ہے تو وہ اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے. وہ جو خاتون تھی جن کی یہ کہانی ہے انہوں نے آپ کو کانٹیکٹ کیا؟ نہیں, مزے کی میں ایک بات بتاؤں, میں تو اپنے موبائل ادھر ادھر پھینکتا رہتا ہوں, میرے موبائل وہ بھی ہو جاتے ہیں. ان کا جس پہ نمبر تھا پھر بیچ میں نے نمبر بھی چینج کیا کسی وجہ سے, تو وہ میرے رابطے میں نہیں ہے بالکل. یہ مجھے بڑی خوش ہوں گی وہ کہ آپ نے, ہاں مجھے ابھی میں اسی لیے اچھا لگے گا آپ کو ان کا ریئیکشن جان کے نا. مجھے تو بہت اچھا, اور مجھے اکثر میں اپنا میسنجر دیکھتا ہوں, کیونکہ بعض دفعہ آئے ہوئے ہوتے ہیں میسج, کئی دفعہ ہم لوگ نہیں دیکھتے, اتنے میسج اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو کبھی مجھے اسی خیال کے تحت نا میں دیکھتا ہوں کہ میں ہو سکتا ہے کسی دن کوئی میسج آئے ان کا. چلیں اگر آپ سن رہی ہیں جنہوں نے کہانی سنائی تھی اس ایئر پلین کی رائڈ پہ وسیع باریکو صاحب کو, تو آپ کی کہانی اب ہم دیکھ رہے ہیں کسی پیٹی محبت میں, ضرور پلیز کانٹیکٹ کیجیے. وی وڈ لو ٹو ہیئر کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہے, اور آپ کو کیسی لگ رہی ہے, آپ کی کہانی صحیح سنائی گئی ہے یا نہیں سنائی گئی ہے. یہ بتائیے جو آپ کے ہیروز ہیں, ابھی تک ہم 3 سے مل چکے ہیں, پتہ نہیں چوتھا آئے گا نہیں آئے گا, یہ بھی بڑی مسٹری ہے. نہیں چوتھا آئے گا, اچھا اوکے چوتھا ہے, تو 4 ہیرو تو ہیں. تو یہ ان کی آپ نے اسی کہانی میں سے انسپریشن اٹھائی یا ادھر سے اٹھا کے پھر خود آپ نے ان کو کریٹ کیا, ان کا پروسیس بتا؟ نہیں دیکھیں میں بتاؤں, ریسٹ کا جو کیریکٹر ہے تو پورا بالکل جو ایز اٹ از جو انہوں نے بالکل اس میں ساری چیزیں, چاہے اس میں وہ خاتون کا آنا, نور والا کیریکٹر, وہ ٹریک ان کا, اور بلکہ آپ کے ادھر کراچی کی چیزیں ہیں ساری, آپ کے بدر خیابان بدر کا ہی قصہ ہے.
تو وہ ہاں جی خیابان بدر کا پورا وہ ہے جو خاتون جو تھی وہاں وہ ملی ان کو وہاں ہاں وہ وہاں ملی, وہ دوست ان کے ادھر رہتے تھے, بدر پہ رہتے تھے. تو مطلب یہ سارے جو رزق کا جو کیریکٹر تھا, اب دیکھیں ہمارے اس میں دیکھیں میں ایک بات ہوں, لڑکوں کے کیریکٹرز نا رابعہ میدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم لڑکوں کے کیریکٹرز دکھا رہے ہوتے ہیں نا وہ مطلب ہوتے لڑکے لیکن وہ باتیں ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے لگتا ہے کوئی گھریلو عورت بات کر رہی ہے. جیسے میں ڈراموں میں دیکھتا ہوں وہ لڑکے کہ وہ ممانی نے انہوں نے یہ کر دیا, تو انہوں نے چچی نے یہ کر دیا, فلاں کر دیا. مطلب وہ اب یہ لڑکا نا لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آیا, شروع میں لوگوں کو سمجھ میں آئی کیونکہ ہم نے دیکھا تھا ایک سیلف آبسیسڈ لڑکا. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں زندگی میں آپ کو بتاؤں جن کو صرف اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے, وہ کچھ نہیں کرتے. ہم مطلب وہ چاہتے بھی ہیں بعض دفعہ کہ وہ اپنا کنسرن بھی شو کرتے ہیں. جیسے رزق کا بھی میں نے رکھا, وہ بعض جگہ اس کو برا بھی لگتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. وہ خود وہ لڑکی کہتی تھی کہ لیکن وہ اندر سے بیسیکلی جو ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر انسان کی نا ایک جنم روپ ہوتا ہے, وہ یا تو اس طرح کا ہوتا ہے یا اس طرح کا ہوتا ہے. تو وہ سیلف آبسیس تھا, وہ صرف اپنی ذات سے محبت. لیکن ایک اور بات بھی ہوتی ہے بھائی صاحب, وسیع بھائی صاحب, ہم لوگ نا اگر ہم ایسے کسی بندے سے انٹریکٹ کریں تو ہم یوزلی لڑکیاں محبت میں ہوتی ہیں تو وہ سب چیزیں دیکھ نہیں پاتی, بالکل بالکل. لیکن اس ڈرامے میں ہم باہر سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں رزق کی وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو ہم یوزلی جب ان لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو جب تک ہمیں ان سے تھپڑ نہیں پڑتا ہمیں ان کی سائڈ نظر نہیں آتی. ہم اپنے جو بھی چاہت ہے ایز اے بھائی, ایز اے باپ, یا ایز اے بوائے فرینڈ, یا ایز اے ہسبینڈ جو بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ بھی شاید اس لیے لوگوں کو بھی تھوڑا سا ہوا کہ یہ رزق نے تو ہلا دیا ان کا, کہ اتنا سیلف obsessed ہے. ایسا ایگزسٹ ہو سکتا ہے بھائی. آپ دیکھیں نا, میں کہتا ہوں کہ جو کیریکٹرز کی سائیکی نا بدل گئی ہے. ہمارے ادھر مسئلہ ہے کہ ہم ابھی تک وہی پی ٹی وی کا دور کے ابھی چل رہے ہیں. مطلب مجھے یاد ہے کوئی لڑکی ہے ٹی وی کی, اس کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, مجھے اتنے مزے کی بات لگی. اس نے کہا, اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کے ساتھ جو دوسری لڑکیاں ہوتی ہوں گی, ساتھ کر رہی ہوتی ہوں گی سیکنڈ ایئر میں, تو آپ لوگوں کی تو آپس میں بڑی وہ ہوتی ہوگی نا, بڑی جیلسی ہوتی ہوگی. کہیں لڑکیوں سے تو نہیں ہوتی. اس نے کہا لڑکوں سے ہوتی ہے. کہیں گی کہ وہ آپ تیار ہو کے آ جاتی ہیں تو وہ ان کو لگتا ہے انہوں نے آپ کو دیکھا, ان کا وہ فیوز ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ جاتے ہیں اندر سے تھڑ کر کے وہ آتے ہیں, کہہ رہے وہ مزید وہ بن کے آ جاتے ہیں. تو وہ کہیں گے کہ یہ تو بالکل غلط ہے. کہہ رہی لڑکیوں سے زیادہ لڑکے آپ کے کمپٹیٹر ہوتے ہیں, کیونکہ ہیرو ہیروئن سے کون اچھا لگا. تو اب اس میں نا جیسے وہ چیزیں عام طور پہ نہیں ہوتی کہ وہ کہتا ہے تم مجھے پمپل نکل آئیں گے, یہ ہوگا, وہ یہ میں مجھے ماسک لگا دو. تو یہ اچھی بات یہ ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں جو ینگ بچے ہیں جو 20, 22, 23 سال کے, جیسے کل بھی ابھی میں ایک ایونٹ میں گیا تھا, سارے ینگ, وہ لوگ نا اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں وہ جو ہماری جنریشن ہے نا جس نے پی ٹی وی کا دیکھا ہے یا وہ دوسری چیزیں دیکھی ہیں, وہ لوگ نہیں کر پاتے. کیونکہ دیکھیں اس میں ہیرو ایک ہوتا ہے, کچھ بھی ہے چلے, اگر وہ برا بھی ہے تو وہ کچھ اس کی وہ ہوتی ہیں. اس طرح کے نہیں ہوتے کہ وہ مطلب وہ اپنی جو بیوی ہے اس سے یہ کہہ رہا ہے ماسک لگا دو, تو یہ کر دو, تو میرا ٹاول یوز مت کرنا ورنہ مجھے پمپل نکل آئیں گے. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں ویری آنیسٹلی, آئی تھنک آپ نے بڑا اچھا بیلنس ٹرائی کیا ہے. جو آپ نے وہ فیملی وہ جو تھوڑا ساس کی چک چک دکھائی, اور وہ جو سامیہ کی پہلی ساس تھی, اور ابھی بھابھی کا بھی جو رول ہے وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹک ٹاک اور وہ فیس بک اینڈ سامیہ کا اتنا ایڈوانس لکنگ پرسپیکٹو آن لائف, آئی تھنک آپ نے آنیسٹلی بڑا اچھا بیلنس ٹرائی کیا ہے کہ یوتھ کو بھی مل رہا ہے دیکھنے کو جو ہونے چاہیے, اور جو جیسے وہ پی ٹی وی کی جنریشن بول رہے ہیں ان کو بھی اپنا ساس بہو کا تھوڑا بہتر کوالٹی کا فلیور مل رہا ہے. اس میں آپ نے چینج کیا, آپ نے کیا ڈالا اس میں؟ دیکھیے میں نے جو ڈالا ہے, میں نے سائیکی جو لوگوں کی ہے نا اس پہ میں نے کام کیا. دیکھیے کردار ہوتے ہیں نا, کسی کو کہہ دینا یہ آدمی برا ہے وہ تو ٹھیک ہے, ہر آدمی کا ہم کہہ سکتے ہیں وہ یوں ہے, بدتمیز ہے, یہ ہے. لیکن کیا ہوتا ہے ایک سائیکی ہوتی ہے. بھائی ایک آدمی, ایک بھابھی ہے, بھابھی بنیادی طور پہ دیکھیں نا وہ کتنی چل نظر آنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ لڑکی آئی اسے کہ یہ کہا, یوں کہا, فلانا کہا, اس کو کہہ رہی ہے تم ادھر چلی. لیکن اندر ہی اندر بیسیکلی لوگ دیکھیں ایسے ہی ہوتے ہیں. ہم نہیں لوگوں کو سمجھتے لوگ کیوں سوسائڈ اتنی بڑھ رہی ہے. کہ جیسے میرا ایک فرینڈ تھا, اس نے جو سوسائڈ کی اس کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ وہ جب کہہ رہے لاسٹ نائٹ وہ انہیں کے ساتھ تھا, تو کہہ رہے وہ اتنے اچھے سے باتیں کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کل ادھر چلیں گے, وہاں چلیں گے. اس کے بعد وہ اپنے گھر گیا, اس نے سوسائڈ کر لی. ہمیں نہیں پتا ہوتا. اب یہ بھابھی کا جو تھا نا اچانک, کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ کو چونکانا چاہیے. مطلب دیکھیں ڈرامہ ہر چیز, میں کہتا ہوں آپ کا ریڈیو کا ڈرامہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز بول کے بتائیں, کچھ چیزیں آپ کو محسوس بھی کرنی چاہیے. تو یہ جو کرداروں کی جو تھی نا سائیکی, یہ مجھے لگا کہ مجھے دکھانی چاہیے اس میں. اب یہ بھابھی کا کردار ہے جو جویریہ عباسی نے کیا, ایک الجھا ہوا کردار ہے. مطلب آپ نہیں وہ شروع میں دیکھیں نا, میں نے الجھا دیا لوگوں کو. ورنہ کیا ہوتا ہے شروع سے, جیسے ہمارے ڈراموں میں ہوتا ہے سالی بہنوئی کا آتا ہے تو وہ لوگ پھر شروع ہو جاتے ہیں. اس میں دیکھیں اب جا کے ابھی تک لوگوں کو نہیں پتا. لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ ماں کی طرح وہ ٹریٹ کر رہی ہے, یا وہ اس کے بچوں کی نہیں کر رہی. ان کو نہیں پتا کہ بھائی کیا آگے ایکچوئل کہانی ہے, کیونکہ وہ جب آگے بڑھے گی کہانی تو وہ چیزیں کھلیں گی. تو مجھے لگتا ہے ڈرامہ ایسی ہونا چاہیے, ریپرز نا دھیرے دھیرے کھلنے چاہیے.
جب لکھ رہے تھے آپ تو کوئی دماغ میں لوگ تھے کہ یہ کیریکٹر اس کو کرنا چاہیے, یہ اس کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, میں کچھ کیریکٹر کے بارے میں بڑا کنسرن تھا. جیسے ایک کیریکٹر جو عزیزہ سلطانہ کا تھا, وہ میری خواہش تھی کہ صبا حمید کریں. وہ صرف اچھا واحد وہ کردار ہے جو میں نے سوچا تھا وہ ہوا. باقی جو میں نے کہا وہ کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے وقت بدل گیا. جیسے ہمارا زمانہ ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے مظہر معین ڈائریکٹر ہوتا تھا, میں کہتا مظہر اس کو ہونا چاہیے, وہ ہو جاتا تھا. لیکن اب ظاہر سی بات ہے سب ان کو دیکھنا پڑتا ہے, مارکیٹنگ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, بجٹس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اس لیے مجھے اب سمجھ آ گئی. دیکھیں میں کہتا ہوں آدمی پھر اوور ایموشنل نہ ہو, کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک ادارہ جب وہ کر رہا ہے ظاہر اس کے بھی پرابلمز ہیں نا, اگر وہ نہیں لے رہا کسی کو تو. اچھا میرے ذہن میں جو صاف بات ہے, جب میں لکھ رہا تھا میری چار شادیاں, میرے ذہن میں سجل تھی اس کے لیے. سجل نے میرے 2 کیے بھی ہیں, سجل مجھے بہت زیادہ پسند بھی ہے. سجل مطلب مجھے لگتا ہے کہ سجل کیریکٹرز بہت بڑے اچھے ہیں, جسے کہنا چاہیے کنسیو کرتی ہے. تو سجل نہیں ہوئی, پھر اور 2-3 ان کے نام آئے, مطلب میرے ذہن میں سجل تھی. پھر انہوں نے کہا کہ رمشا کا, تو اچھا جب انہوں نے رمشا کا کہا, اچھا مجھے ویسی لگ رہا تھا یار ڈرامہ ایک تو ویسی مطلب لڑکی پہ بیس کر رہا ہے, تو لڑکی تو بہت ہی کوئی ایسی ہونی چاہیے, چلو سائڈ میں لوگ کسی کو بھی لے لیں. تو پھر مجھے ہوا, میں پوچھتا تھا کس کا ہوا, وہ کہہ رہے ہیں اس کو بھی دیا ہے, اس کو بھی دیا ہے, اس نے بھی پڑھ لیا, ایک نے منع کر دیا, ایک کرنا چاہ رہی تھی, ایک کو چینل والوں نے منع کر دیا, نہیں یہ جس ڈرامے میں ہوتی ہے اس کی ریٹنگز نہیں آتی. تو یہ ہوتی ہیں ساری چیزیں نا, اندر کی باتیں. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم رمشا کو کر رہے ہیں. تو عبداللہ سیجا نے مجھے کہا فصیح بھائی ہم رمشا کو کر رہے ہیں. اچھا میں نے رمشا کے نا چھوٹے سے بٹس دیکھے ہوئے تھے اس کے, کیسا یہ نصیب آ گیا. تو مجھے تو مطلب اس وقت ظاہر سی بات ہے وہ ڈرامہ بھی ایسا تھا, وہ بڑا بہت لاؤڈ ٹائپ کا, تو مجھے لگا یار یہ تو بڑا سینسیٹیو کیریکٹر ہے, اس کی تو اتنی مطلب اس کی چھوٹی سی اس کی ڈیٹیلز ہیں. مجھے لگا اس کے لیے بہت کوئی پکی آرٹسٹ ہونی چاہیے جو بہت زیادہ محسوس کرے. پھر مجھے کسی نے کہا کہ آپ اس کا رمشا کا وہ دیکھیں, خود پرست دیکھیں. پھر میں نے وہ ڈرامہ دیکھا, میں نے پورا نہیں دیکھا, میں بیچ میں سے دیکھ رہا تھا. پھر میں نے اس کو دیکھا, مجھے بہت کانفیڈنٹ لگی. پھر مجھے وہ چیز لگا جو اس میں جو اعتماد چاہیے تھا, وہ پھر مجھے لگا کہ وہ جو سامیہ کا جو کیریکٹرز ہے اس کے اندر ہوتا ہے. پھر میں نے رمشا کو اس میں دیکھا, اور اس میں میں کہہ رہا ہوں اس نے بہت ہی اچھا کیا. مطلب اور پتہ ہے اچھی بات یہ لگی کہ بہت ایفرٹ لیس کیا. مطلب بہت سے لوگ ہیں جو مطلب کرتے بھی ہوں گے نا تنقید, کیونکہ وہ سامیہ کا جو کیریکٹر پورٹری کری اچھا کری, وہ بہت لاؤڈ نہیں کر رہی. اس کا یہ کہ وہ بہت نیچرل رہتی ہے. اس کی جو مجھے سب سے اچھی بات لگتی ہے رمشا کی, کہ رمشا بہت نیچرل رہتی ہے, کہ جو میں خود چاہتا تھا کہ جو میرے ڈرامے کی ہیروئن ہے وہ نیچرل رہے. مطلب وہ نہ لگے کہ وہ بہت ہی جذباتی ہو کے چیخے یا یہ کرے. وہ دیکھے وہ ہر چیز میں, جیسے وہ کہتی ہے کہ شادی تو ایک کھیل ہے تو کھیلو. مطلب اس نے ابھی کوئی اور ہوتا ہے اس کو بہت ہی اسٹریس دے کے بہت منہ بنا کے وہ کرتا, اس نے بہت ہی لائیولی انداز میں کہہ دیا. تو وہ مجھے بہت اچھی لگی. پھر صبا تو آپ کو پتہ ہے, صبا حمید تو میری فیوریٹ ہیں, اور وہ بہت محبت کرتی ہیں, ورنہ وہ کرتی بھی نہیں ہے اس طرح کہ وہ 10 ایپیسوڈ میں کریں. لیکن مطلب مزہ آ گیا ان کا دیکھ کے. تو پھر اس میں بھی وہ ایکچوئل کہانی میں بھی ایسی تھا, بالکل وہ تو ہسبینڈ گھر پہ کھانا, بھائی دیکھیں اس میں بہت سی چیزیں اور اتنے مزے کی تھیں, وہ میں نہیں کر سکتا تھا, وہ پہ سینسر آ جاتا وہ, لیکن وہ تھی بہت مزے کی. وہ بیسیکلی یہ جو ٹاپک تھا نا, فلم والا ٹاپک تھا. یہ ہم فلم میں کرتے ہیں, ہم اس کو بہت لبرٹی کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن اس میں ٹی وی میں ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک سینسر ہوتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے, خود ہی آپ کو بھی ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور 8 بجے کا آپ کا پرائم ٹائم میں اگر چل رہا ہے تو آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. تو وہ تو سمجھے ایز اٹ از. یہ جو صبا والا ٹریک اس نے مجھے بتایا تھا, وہی سسر کا جو اس نے کیریکٹر بتایا تھا ایز اٹ از, بالکل یہی سسر تھے. تو مطلب جب آپ لکھ رہے تھے تو آپ کے دماغ میں کچھ تھا کہ میں اس کے تھرو یہ میسج کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, یا میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں, یا میں صرف لوگوں کو انٹرٹین کرنا چاہ رہا ہوں, کیا دماغ میں چل رہا ہے؟ دیکھیے انٹرٹین کرنے کا تو میرے دل میں بالکل بھی نہیں تھا, کیونکہ میں کبھی بھی لکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا, میں میسج کے بھی خلاف ہوں کہ آپ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میسج ہونا چاہیے, میسج نہیں ہونا چاہیے, لیکن کچھ باتیں ایسی ہونی چاہیے جو سوال طلب ہوں. مطلب ایسی باتیں آپ کچھ کریں کہ جو سوال اٹھائیں. جیسے گھسی پٹی محبت کی مجھے اچھی بات یہ لگتی ہے, ٹھیک ہے کرٹیسزم ہوتا ہے, کرٹیسزم ہر ڈرامے پہ ہوتا ہے, کوئی ایسا ہے نہیں, ایک سیریل ہے تو دیکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ایک ایپیسوڈ اچھی ہوتی ہے تو 2 اچھی نہیں ہوتی, پھر پتہ چلتا ہے 2 اچھی ہیں تو تیسری اچھی نہیں ہے. تو اس کے لیے ذہنی طور پہ آدمی کو تیار رہنا چاہیے کہ یہ کرٹیسزم تو ہوتا ہے. کیونکہ آپ کا جو ڈرامہ ہے نا وہ بھرا ہوا ہے میسیجز سے. آپ کے میسیجز بولیں گے, آپ بولیں گے کچھ چیزیں جن کو سوال کرنا چاہیے, جو آپ نے ایک ورڈ یوز کیا تھا سوال طلب, یہ کہ جیسے کہ وہی کہ بھابھی کا جہیز جو ہے وہ نند کو دے دیا, اور یہ کہ بیوی اور ہسبینڈ کا کردار, اور یہ کہ ٹرسٹ اینڈ بہت چیزیں, اور ساس اور بہو کا رشتہ. تو وہ پھر آپ نے کانشیسلی یہ چیزیں ڈالی اس میں کہ
बात लोग सोचें कुछ होता रहे, यू नो. हाँ ये देखें, ये तो देखें राबिया, देखें कोई भी जो लिखने वाला होता है ना, मतलब मैं कहता हूँ उसको बिल्कुल स्टीरियोटाइप नहीं लिखना चाहिए कि मतलब उसको ये नहीं कि वो रेटिंग्स के लिए, जैसे हमारे तक क्या होता है, हम जब ये सोच लेना कि हमें रेटिंग्स लानी है अपने ड्रामे की, उधर से क्या होता है मुझे लगता है ड्रामे को ना उसका मयार बिल्कुल ज़मीन पे ले आते हैं. तो मेरे साथ ये था, मुझे था कि भाई इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो यूथ से रिलेटेड हैं या दूसरी चीज़ें, जैसे शादी का, जैसे मैं कहता हूँ कि किसी लड़की की शादी, सबसे बड़ा जो जिस पे लोगों का जहन नहीं जाता वो ये कि एक लड़की की अगर 3 शादियाँ होती हैं, 4 शादियाँ होती हैं, आप उसको एक तमाशा बना के रख देते हैं. मतलब आप समझते हैं कि पता नहीं खुदा ना खास्ता उसको कोई मतलब एक, मतलब मैं कहता हूँ कोड़ की बीमारी जो नहीं होती, एक कोड़ी जो होता है, आप उसको वो बना देना, आप उसके बारे में मजाक करते हैं लोग कि भाई इसने 4 कर ली, तो अगर 3 शादियाँ की होंगी तो लोग कहते हैं अरे उसने तो 6-7 शादियाँ की हुई हैं. ये हमारे इधर के लोगों की सोच है. तो इससे जो मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो गुजरी हैं इन चीज़ों से, तो वो इस चीज़ को बड़ा, मतलब मुझे उनकी तरफ से बड़ा अच्छा फीडबैक मिला कि वो इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट कर रही हैं कि भाई पहली दफ़ा किसी ने ये किया है कि भाई, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इतनी अच्छी बात लगी, वो जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि कह रहा है यार मैंने ये देखा ना, ये तुम्हारे इसमें कि एक लड़की की जब 3 शादियाँ होती है वो किस उससे गुजरती है, जिसको हम कहते हैं कि जी खाना बदोश है, एक उधर कह रहे हैं. मुझे वाकई मतलब वो हुआ कि वाकई इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या करते हैं, हम किसी भी औरत की शादी को ना एक मजाक समझते हैं. लेकिन फिर आपके डायलॉग ऐसे भी हैं, जैसे भी उसकी माँ लास्ट वाली एपिसोड में बोलती है कि जो लड़की तीसरी शादी कर ले वो चौथी भी करती है. तो ये देखिए सोच, ये देखिए ना, ये लेकिन आई गेट योर पॉइंट कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप वो रिफ्लेक्ट करें जो सोसाइटी कह रही है, लेकिन फिर उसके साथ हम ये एक तरह से मेंटालिटी भी नहीं सेट कर रहे इस तरह की बातों से, इस तरह के डायलॉग से, कि हम लोग हमारे, बिकॉज वो जैसा हमने बोला जनरली हम लोग वी लुक डाउन ऑन पीपल, यू नो, औरतें जिन्होंने 3 शादियां कर ली हैं, तो हम सोचेंगे हाँ यार अब तीसरी की है तो ये लड़की चौथी भी कर रही है, तो वो हमारा जो थिंकिंग चल रहा है उसको रीइंफोर्स नहीं कर रही है. नहीं राबिया, उसके लिए ये कि आपको ड्रामा आखिर तक देखना होगा, क्योंकि ये चीज़ें देखिए हम यही बताते, देखिए समाजी तौर पे अगर हम कर रहे थे ना, हम एक समाज को पोर्ट्रे कर रहे थे, भाई सोच है, माँ की सोच ये है, बाप की, लेकिन एंडिंग तक जब आप आएंगे ना इस ड्रामे की, तो आपको बहुत से सब एंडिंग तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, हमें अच्छे से ही उठेंगे सबका. लेकिन सिर्फ ये दो तीन चीज़ों की, जैसे कि एक तरह के इस तरह के जो डायलॉग्स होते हैं, तो मुझे लगता है बिकॉज घिसी पिटी मोहब्बत इज ब्रेकिंग द स्टेरियोटाइप, और हर जगह वो हमें पॉजिटिव चीज़ों पे ही रीइंफोर्स कर रहा है, यू नो, रिफ्लेक्शन सोसाइटी के साथ साथ इट्स मेकिंग अस क्वेश्चन, जो आपने बोला कि सवाल तलब, वो चीज़ हो रही है. लेकिन इस जगह मुझे लगा ऐसे कुछ डायलॉग से मुझे लगा कि वो शायद रीइंफोर्स कर रहे हो उन्हीं चीज़ों को. और एक और चीज़ जो मुझे वो भी थप्पड़, अच्छा वो करना जरूरी था, उसके बगैर हम नहीं कर सकते. देखिए मैं एक बात बताऊं, वो जब आप दिखा रहे थे, जैसे सामिया ने भी रिस्क को एक पैरी भी लगाया, फिर शुरू के रेस्टोरेंट में भी उसको बड़ी जोर से बिल्कुल किया, और एक दो और जगहों पे, तो वो क्या मकसद था? देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ, इसमें हर चीज़ का जवाब दिया गया, वायलेंस हमने यूज़ किया. अब भी आप देखिएगा, मैं इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एंड तक देखिए, इसमें जवाब है इसका भी. लेकिन रिज वाली चीज़ का जवाब मिलेगा, रिज को जो वो थप्पड़ लगाती है सारी चीज़ों का मतलब उसमें क्लियर कर रहे हैं हम सारी चीज़ों को. एक देखिए ना, एक आप हैं, फ़र्ज़ करें आप आज से 5 साल पहले थी, 5 साल के अंदर आपके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं. पहले हो सकता है कि आपको लोगों की बातें बर्दाश्त ना होती हैं, आप रोती हो. अब धीरे धीरे आपको समझ में आ गया कि जी जो तनकीद करते हैं ना लोग आपके पर भी, आप एक प्रोग्राम करें, यहाँ पे 100 लोग तारीफ़ करते होंगे, 100 लोग तनकीद भी करते होंगे. लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, शुरू में आदमी बड़ा इससे बेचैन होता है, फिर क्या होता है धीरे धीरे आदमी को समझ में आने लगता है कि भाई ये तो आपके एक उसका, हम सामिया में वो डेवलपमेंट बिल्कुल देखेंगे. वो तो सही है, लेकिन हमें दिखाने की ज़रूरत क्या थी? हम क्यों हम मतलब क्या आप औरत की पावर दिखाना चाह रहे हैं कि वो इस तरह की स्ट्रेंथ है उसमें? देखिए मैं एक चीज़ ये करना चाहता था कि देखिए एक चीज़, हमारे हर ड्रामे में दूसरे ड्रामे में औरत पिट रही होती है, हर तीसरे. मैं जाहिर सी बात है मैं नेक्स्ट करूँगा. हाँ मैं देखिए मैंने वही किया, घिसी पिटी मोहब्बत, वही कि एक मतलब आपके हर दूसरे ड्रामे में. और आप देखिए कि अब हम लोग इतने आदी हो गए कि हमारे इधर के जो प्रोग्रेसिव और उस तरह के लोग हैं ना, जो ब्लॉगर्स हैं, वो भी जब वो कोई इस तरह का ड्रामा होता है जिसमें एक लड़की को 30 थप्पड़ पड़े थे, उसके बाद वो जब उसका ओवरऑल वो दे रहे होते हैं ना, रिव्यू कर रहे होते हैं, तो वो उन चीज़ों को एक तरफ रख देते हैं, वो ड्रामे के ऊपर चले जाते हैं. तो मेरा कहने का ये मकसद है कि इसमें जो मैंने दिखाया ना रमशा को, हाँ रमशा इसने मारा एक, और देखिए इंसान है, मैं यही बता रहा, रमशा का मैं बार बार आपसे ये कहूँगा, सामिया का कैरेक्टर मैंने कोई हीरोइन टाइप का नहीं रखा. देखिए एक आम इंसान है ना, ठीक है, हम बता रहे हैं कि उसके अंदर कमजोरियाँ भी हैं. मैं कभी नहीं कहूँगा कि जी वो बहुत हर लिहाज से वो लड़की अच्छी है. आप देखिए कुछ जगहों पे हम उसको दिखा रहे हैं वो बेवकूफ़ियाँ कर रही है, लोग कहते हैं वो क्यों कर रही है बेवकूफ़ियाँ. बात ये कि क्योंकि वो एक आम इंसान है. एक आम इंसान जो होता है ना वो गलतियाँ करता है. मतलब मैं कह रहा हूँ ना, हमने अपने ड्रामे में लोगों को बस वो सिर्फ 2 शेड्स हुए हैं, अच्छा है या बुरा है.
نہیں بالکل آپ ہاں، کی بات ہے. جی، جی. ریئلی اپریشیٹ ہاں. کہ آپ نے سامیہ اور بہت سے اس کی ماں بھی کبھی اچھی ہوتی ہے, کبھی بالکل, کبھی وہ ہو جاتی, کبھی ہاں, باپ بھی بالکل. ابھی آنکھوں میں آنسو ہیں, کبھی بالکل, بالکل ہوتا ہے کہ اس کی بالکل, شادی جلدی بالکل. کرو. تو وہ جو گرے شیڈز ہر انسان جی, میں ہوتے جی, ہیں وہ جی, آپ نے جی, دکھائے جی, ہیں جی, آلموسٹ ہر کیریکٹر میں. جی. شعیب اور اس کی کیا نام ہے, اسمارا کی بھی کیریکٹر میں شیئر. مجھے صرف یہ ایک میری ریکویسٹ ہوتی ہے رائٹرز سے, ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز اور سب سے, کہ یہ جو ہم تشدد تو نہیں میں بولوں گی, لیکن تھوڑا سا جو تھپڑ مارنا یہ دکھا رہے ہیں, وہ میں کیریکٹر سے نہیں کویسچن کر رہی ہوں, میں ان دیٹ ایکٹ اٹ سیلف کو کویسچن کر رہی ہوں. اس پہ دو مجھے ہوتے ہیں کہ شاید وہ ہمیں ڈرامہ میں نہیں دکھانا چاہیے ایٹ آل اس کو, انلیس اٹس این ایکسٹریم سچویشن, کوئی ریپسٹ کو مار رہا ہے ٹھیک ہے, ایک چیز ایک مجھے ٹھیک ہے. تو اس پہ ایک تو یہ بیکاز وہ یوتھ اور بہت لوگ کر رہے ہیں, اور دوسری یہ کہ مجھے لگتا ہے کبھی کبھی عورت کی امپاورمنٹ دکھانے کے لیے وہ یہ یوز کرتے ہیں. تو میری ریکویسٹ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ I mean ایز این امپاورڈ وومن میں جا کے کسی کو تھپڑ نہیں لگا. اچھا میں آپ کو مجھے ہوتا ہے میری دوسری چیز, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی کو تھپڑ مار کے اپنی بات نہیں وہ تو دیکھیں, لگتا ہے بس یہ میرا یہ سجیشن ہوتی ہے کہ مے بی گوئنگ فارورڈ ایسی چیزیں آپ لوگ. اچھا اس میں لیکن میں اس کے لیے یہ کہتا ہوں کہ اس میں وائلنس کا بھی ہم نے, ٹھیک ہے, جو ہم ایک کردار دکھا رہے ہیں نا, دیکھیں ایک کردار ہے اس کے اندر کمی بھی ہے نا, اس کی کمی بھی ہے کہ اس کو ہم نے دکھایا کہ جی وہ اس کو غصہ بہت آتا ہے. کردار عام زندگی میں آپ کے بہت سے کردار ایسے ہوتے ہیں جو اپنے غصے پہ نہیں قابو پا سکتے. جیسے مجھے بعض دفعہ غصہ آتا تھا, میں اپنا موبائل اٹھا کے, میں نے اتنے اپنے موبائل توڑے کہ آپ کا اختیار نہیں رہتا, لیکن مجھے بھی پتا ہے کہ میں غلط کرتا ہوں. سب سے مہنگا والا کون سا توڑا آپ نے؟ میں نے آئی فون 2 توڑا تھا, اس کے بعد نہیں توڑے کبھی. نہیں, اور اس کے بعد دیکھیے نا جو پچھتاوا ہوتا ہے آدمی کو اس کے بعد, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو میں نے لکھا, میں اس لیے کہتا ہوں مجھے لگتا ہے وہ کردار جو میں اس کا پورٹری کر رہا تھا, اور اس میں بعد میں جا کے وہ مطلب وہی چیزیں جو اس کی زندگی میں غلط فیصلے ہوئے, غلط تجربے ہوئے, وہ اس چیز کو ایکسپلین کرے گی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو آخر تک دیکھیں, اس کے بعد پھر مجھے لگتا ہے کہ جب آپ دیکھ لیں گی پورا, پھر جو آپ کی رائے ہوگی وہ ایک حتمی رائے ہوگی. ٹھیک ہے. تو ان سب لوگوں میں سے اب تک جن کو دیکھا ہے وہ کون سا ویسا فٹ پڑ رہا ہے جب آپ کیونکہ آف کورس آپ نے بھی ریئل لائف میں ان کیریکٹرز کو نہیں دیکھا, لیکن جب آپ لکھ رہے ہوں گے تو دماغ میں خاکہ تو بن رہا ہوگا نا. جیسے مجھے کون سب سے کلوزسٹ ہے ابھی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے سامیہ جو ہے نا, رمشا, مجھے اب بالکل لگتا ہے کہ سامیہ جو لڑکی, اچھا مجھے اب میں دونوں کو ملانے بھی لگتا ہوں. اکثر میں سوچتا ہوں کہ اچھا وہ لڑکی کافی حد تک رمشا سے قریب تھی, جو انداز تھا اس کا تھوڑا سا, جیسے رمشا کے اندر بھی ہے تھوڑی سی ٹام بوائے ٹائپ کی ہے رمشا. جیسے وہ کوئی انٹرویو میں دیکھ رہا بڑا, اس نے کہا کہ آپ کو ڈانس نہیں کہیں, مجھے تو ڈانس آتا ہی نہیں ہے کرنا. اس کا اسٹائل وہ بڑا وہ پٹھانوں ٹائپ کا ہے اس کا, جو مجھے اچھا لگتا ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ ہے نا وہ. تو رمشا کا جو ہے نا مجھے سامیہ, اور مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہ سب سے مرکزی کردار تھا, تو وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ بن گیا. پھر جو صبا نے کیا عزیزہ سلطانہ, وہ بھی مجھے لگتا ہے لڑکوں میں دیکھیں چوتھا تو میں ابھی تک دیکھا نہیں, مجھے دیکھیں میں بتاؤں ان تینوں نے بہت اچھا کیا. میں کسی کو اس پہ نہیں کہوں گا, کیونکہ اپنے اپنے ٹریک میں, جیسے اس میں کہتا ہوں شہود علوی نے ایکسیپشنل کام کیا, پھر وہاج نے بہت اچھا کام کیا, علی بہت اچھا کام کرا. علی کا یہ تھا کہ علی خیر وہاج نے بھی فرسٹ ٹائم میرے کسی ڈرامے میں کام کیا, تو مجھے بڑا اچھا یہ لگ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ میں نے کبھی کام نہیں کیا تھا. اور بلکہ دیکھیں نا نئے جو لڑکے ہیں, ابو الحسن آپ دیکھیں جو انہوں نے کیا ہے, شعیب کا رول کتنا اچھا کیا ہے. وہ لڑکی جو ہے اسمارا بنی ہے, اس نے مطلب اچھی بات ہے کہ یار یہ لوگ اسکرین پہ اتنے آئے نہیں, مطلب وہ لڑکی جو ہے اس کو تو میں نے اتنا دیکھا بھی نہیں, ابو الحسن کو تو میں نے پھر بھی دیکھا ہوا تھا. تو بڑی بات ہے کہ دیکھیں ایک فریشنس بھی آتی ہے کہ نئے چہرے آتے ہیں, اور مزے کی بات ہے کہ یہ لوگ سب اسکرپٹ کو انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ بتائیں ابھی تو کوئی فین کامنٹ یا کوئی ریئیکشن کہیں جا کے کوئی آیا اس سے ریلیٹڈ جو آپ کو بڑا اچھا لگا, جو آپ شیئر کرتے ہیں؟ دیکھیں مجھے بہت اچھا کیا لگا کہ ہم لوگ اندرون لاہور گئے ہوئے تھے, بھاٹی گیٹ وغیرہ کی سائڈ, تو دلی گیٹ پہ ہم گئے, تو وہاں ایک اسکول تھا, وہ ایک این جی او اس کو وہ کر رہی ہے سپورٹ, تو اس میں ظاہر سی بات ہے وہ بچے بچیاں جو ادھر ہیں وہیں کے علاقے کے رہنے والے تھے, جو ظاہر سی بات ہے اتنے بیچارے وہ بھی نہیں کرتے, مسئلے مسائل کا شکار ہیں. تو اس اسکول میں ہماری ایک چھوٹی سی وہ ہوئی کہ ہمیں کہا کہ جی آپ کو بلاتے ہیں. تو اس میں پھر میں نے مطلب انہوں نے بتایا کہ انہوں نے گھسی پیٹی محبت لکھا ہے, تو انہوں نے بڑی کلیپنگ کی. پھر اس کے بعد جب میں ملا لڑکیوں سے تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے وہ جو تاشی والا جو تھا, انہوں نے کہا کہ سر وہ آپ نے بہت اچھا دکھایا, اور کہہ رہے کہ اب ہمارے اندر بھی ہمت پیدا ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, اب اس میں بھی ٹارچر ہے کہ وہ مارتی ہے, لیکن میں بتاؤں رابعہ یہ ضروری ہے لڑکیوں کو, میں کہتا ہوں وہ وہاں صحیح بیٹھ رہا, ہاں وہ صحیح, ہاں وہ تو بڑی اس کو ایک ہے, وہ تو میں کہتی ہوں 4 لگانے چاہیے. تو اور بلکہ میں نے اور لکھا تھا وہ بچی بیچاری نے نہیں کیا, میں نے دیکھا تھا لاتیں مارتی ہے پیٹ پہ نا اس کے جب وہ آدمی کرتا ہے. تو
وہ دیکھیں کہ مجھے بلکہ کل بھی میں گیا جہاں ادھر بھی لوگوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا, لوگوں نے بڑا وہ کیا کہ دیکھیں اس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جی اگر لڑکیوں کو ہم کیوں ہر ڈرامے میں وہی دکھا رہے ہیں, ابیوز کا شکار ہے, ڈر رہی ہے, بھاگ رہی ہے لوگوں سے, کر رہی بھائی اب ٹھیک ہے آپ نے بہت دکھا دیا. میں کہتا ہوں نا, جیسے میں کہتا ہوں ہم ٹرانسجینڈرس کو دکھاتے ہیں ہر ڈرامے میں, آپ ان کو دکھاتے ہیں مظلوم ہیں, گھر سے نکال دیا, اب کوئی اور اینگل تو سامنے لے کے آئے نا. مطلب ہمارے تک کہتا ہے ہم لوگ ایک نا وہ اسٹیریو ٹائپ ہو جاتے ہیں. تو اس میں پھر مجھے نا خوشی ہوئی کہ بھئی ان لوگوں کو یہ ہوا, جیسے مجھے اتنا وہ ہوا کہ ایک لڑکی نے مجھ سے کہا کہ سر میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ مطلب میرے اب کوئی کیریئر وہ ہوگا نا تو میں اب نہیں ڈروں گی. تو مجھے اتنی اچھی بات یہ لگی کہ مجھے ایسا لگا کہ جو آپ ویسے تو چلیں بہت اچھے آپ کے پاس کامنٹس آتے ہیں, لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے دل میں پھر آپ کو لگتا ہے, آپ کو خود ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ شاید یہ کچھ بہتر چیز ہوگی. لیکن آپ کرتے کیسے ہیں اتنے میسیجز, اور ماشاءاللہ سے اتنے ریلیونٹ میسیجز, یہ مطلب یہ کیسے پروسیس ہوتا ہے اور ڈائریکٹر نے کس طرح اس کو امپلیمنٹ کیا؟ بیکاز تاشی کا جو کیریکٹر ہے, مطلب آئی لو دا فیکٹ کہ وہ آپ نے دکھایا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ہر وقت وہ گڑیوں سے نہیں کھیلتی. اٹ از ناٹ اے بیڈ تھنگ, پلیز لیٹ می ٹیل یو, اٹ از ناٹ اے بیڈ تھنگ ہے کیونکہ لڑکی گڑیوں سے کھیلی ہے. بٹ آئی لائک دس کہ کیونکہ ان کے گھر میں کوئی مرد ابا کے علاوہ ہے نہیں, وہ خود لیمپ کو صحیح کر رہی ہے, وہ یہ کر رہی ہے. دا فیکٹ کہ وہ کسی اور پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے, وہ خود یہ جو چیزیں ہم یوزلی مردوں سے کرتے ہیں. پھر اگین اس کے علاوہ بھی سامیہ سے ریلیٹڈ بھی, تو یہ کیسے چلتا ہے؟ وہ کوئی ہوتا ہے کہ اچھا مجھے یہ دینا ہے, یا جیسے جیسے لکھتے جاتے ہیں تو آپ کو خیال آتا ہے اس سچویشن میں اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکتا ہوں, اس پوائنٹ کو, اس میسج کو ہائی لائٹ کر سکتا ہوں. ہاؤ ڈز دس ورک؟ دیکھیں وہی جو بات ہو رہی تھی نا کہ آپ فلو میں جب کرتے ہیں. اچھا دوسرے جو تاشی کا, سوری میں آپ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی ہر ایپیسوڈ جب بھی میں اٹھتی ہوں میرے خیال میں کم از کم 2 میسیجز ہوتے ہیں جن کو میں لے کے. اچھا یہ میں نے بالکل مطلب میں نے یہ بہت کانشیس ہو کے نہیں میں نے وہ کیے, یا میں نے نہیں بالکل نہیں, میں بالکل نہیں یہ سوچتا کہ کوئی میسج ہونے چاہیے. اچھا تاشی کا جو کیریکٹر ہے, اس طرح کی لڑکیاں میں نے بہت دیکھی ہیں. خود میری جو بہن ہے مجھ سے چھوٹی ہے, سعدیہ نام ہے اس کا, اس کے ساتھ بھی یہی تھا کہ اس کو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ کچھ کر لے گی. مطلب اس کو جیسے لڑکیاں ہوتی ہیں نا, لڑکیاں عموماً گڑیا یا دوسری چیزوں سے, اس کو یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی چیز خراب ہو جائے گی وہ اس کو صحیح کر لے گی. بلکہ میں اتنا ڈپینڈنٹ ہوتا تھا اس کے اوپر کہ بھائی یہ چیز تم ٹھیک کر دو, یہ مجھے پتا تھا یہ کر لے گی, مینیج کر لے گی. تو اس طرح بہت لڑکیاں ہوتی ہیں. مطلب میری زندگی میں تو کچھ اس طرح کی لڑکیاں ہیں جو بڑی مطلب زیادہ ان کو, مطلب مجھے تو بالکل بھی ان چیزوں کا نہیں پتا کہ جی پلگ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, لیکن بعض لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو پتا ہوتا ہے. تو بات یہ دیکھیں, بات ہم یہ بھی نہیں کہتے لڑکے اور لڑکی کی نا وہ ہونی نہیں چاہیے تفریق. بات یہ کہ دونوں انسان ہیں, مطلب ان کی اپنی وہ ہے. اور مجھے تو بلکہ زیادہ لگتا ہے کہ بلکہ میں دیکھتا ہوں عورتیں زیادہ رسپانسبل ہوتی ہیں. میں آج کل کے زمانے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ عورتیں زیادہ رسپانسبل ہوتی ہیں, عورتیں زیادہ اچھی بات کہنے والی ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں لاہور میں تھا تو میں نے کچھ کلاسز لی نا ڈرامے کی, تو اس میں لڑکے لڑکیاں آتے تھے یونیورسٹی آف پنجاب, اربن پنجاب کے نا, سینٹرل پنجاب کے. تو وہاں کیا ہوا کہ جی میں بیٹھا ان کے ساتھ, تو ہم نے کہا کہ جی یہ اس طرح کے ڈرامے کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو اچھا اس میں مجھے لڑکیوں کی اتنی اچھی بات لگی, اس زمانے میں ایک ڈرامہ رہا تھا, کوئی آ رہا تھا خواتین کے. اچھا وہ ظاہر سی بات ہے, وہ سمجھتے ہیں آپ ڈرامے سے ریلیٹڈ ہے تو وہ آپ کو نمائندہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے میری کھنچائی کرنی شروع کر دی, سر آپ ہر ڈرامے میں آپ لوگوں کے یہ کیا کہ لڑکیاں پٹ رہی ہیں, یہ کر رہی ہیں, کہہ رہی ہم تو یہ نہیں کرتے, ہم تو کام بھی کرتی ہیں, یہ بھی کرتی ہیں. کچھ لڑکیوں نے کہا کہ سر میں تو ادھر کے بعد میں ادھر کیفے جاتی ہوں. جس طرح سامیہ کا کیریکٹر ہے نا, اس طرح کی بہت لڑکیاں ہوتی ہیں. کہ ایک نے کہا کہ جی میں کوئی ٹھیلا ہے وہاں ہوتا ہے, میرے ابو وہ کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کرتی ہوں, یہ کرتی ہوں. تو کہیں آپ ساری لڑکیوں کو ایسا کیوں دکھاتے ہیں کہ وہ صرف مردوں پہ ڈپینڈنٹ ہے؟ اچھا اور لڑکوں کی میں نے بات سنی تو لڑکوں کی لگا, لڑکے کہہ رہے ہیں سر جب لڑکیاں باہر نکلتی ہیں وہ ایسے کپڑے پہن کے نکلتی ہیں تو یہ ہوگا. اچھا ان لڑکوں کو آپ دیکھیں پھٹی ہوئی جینس اور بڑے انہوں نے ہیرو شیرو بنے, اسپائکس انہوں نے وہ کیے ہوئے کیا, اور وہ بات میں کہا ایک بات بتائیں, لگ تو بڑے وہ رہیں گے جیسے آج کے دور کے. آپ کی سوچ وہی ہے جو پھپھیوں تائیوں کی نہیں ہوتی تھی, پرانے زمانے کی بڑی بوڑھیوں کی ہوتی تھی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جی وہ اس میں سے صرف 2 لڑکے بچے جو 25-30 لڑکے تھے, باقی سب بھاگ گئے میری کلاس سے. تو لیکن لڑکیوں کو میں نے دیکھا, پھر میں نے ان سے جب ڈرامے لکھوائے تو میں پریشان ہو گیا کہ وہ اتنا پروگریسو سوچتی ہیں, اتنا اچھا سوچتی ہیں. بس یہ کہ ان لوگوں کو وہی بات ہے کہ کوئی سکھانے والا ہو, بتانے والا ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ اب آپ دیکھ لیجیے آپ کے ادھر جو ریزلٹس آتے ہیں, آپ دیکھیں لڑکیاں کہاں پہنچی ہوتی ہیں, لڑکے کدھر ہوتے ہیں. تو لڑکیاں تو بھائی میدان مار گئی ہیں, بات ماننی چاہیے آپ کو. یہ بات تو صحیح ہے. فیئر اینڈ لولی جی شروع میں اسپانسر جی 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 آپ کو اندازہ تھا, آپ کو یو ور اوکے؟ نہیں میں نہیں اوکے تھا, میں نہیں اوکے تھا. اور بالکل صحیح. اور اس پہ دیکھیں اس سے اندازہ ہوتا ہے ایک میڈیا کی طاقت کا یا سوشل میڈیا کی, کہ دیکھیں اس چیز کو لوگوں نے وہ کیا, آپ نے بھی کیا, مہاوش نے بھی کیا اور دوسرے لوگوں نے کیا. تو آپ دیکھیے کیونکہ بولتی رہی, مہاوش بھی ہر اس میں بولتی تھی, آپ بھی بولتی تھی, انہوں نے کہا کہ بھائی اچھا ڈرامہ ہے لیکن کیوں اس نے وہ کیا. آپ دیکھیں
ہوا اس کا اثر آپ دیکھیں انہوں نے وہ کیا, سرف ایکسل آ گیا. تو میں خود اس میں تھا, مجھے خود بڑا برا لگا کہ بھائی کیوں مطلب یہ فیئر اینڈ لولی مطلب بالکل بالکل اور اپوزٹ, کیونکہ جب آپ دیکھیں نا بہت پروگریسو ہو کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر اس طرح کی چیزیں آ جائیں تو وہ ظاہر سی بات ہے. مجھے بھی بڑا, اور مجھے مطلب آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنا اس کو لکھا کہ اس کے بعد انہیں مجبوراً وہ میں بتانا چاہوں گی میں نہیں تھی, شازیہ زیادہ تھی. گڈ, بہت اچھا, نہیں بہت اچھی بات ہے. ساری پوسٹ اور سارے آئیڈیاز بھی انہیں کے تھے, میں ان کو صرف سپورٹ کر رہی تھی. وہ بہت نہیں, جس نے بھی کیا, شازیہ نے کیا, جس نے کیا, ماوش نے کیا, تو مطلب مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے وہ کیا. اور آپ دیکھیں اس کے بعد اثر بھی پڑا کہ لوگوں نے دیکھنا, کیونکہ دیکھیں ہر آدمی جو ہوتا ہے نا بیسیکلی میں کہتا ہوں ہر آدمی کو نظریاتی ہونا چاہیے, ایک نظریہ ہونا چاہیے اس کے پاس. اچھا, یہ جب آپ لکھ رہے تھے جو آپ نے مینشن بھی کیا کہ نیو جنریشن کو لے کے چلنا بڑا ضروری ہے, تو یہ آپ کا ایک کانشیس ایفرٹ تھی؟ بیکاز آئی فائنڈ جو بہت سے ریفرنسز ہیں وہ مجھے لگتا ہے نیو جنریشن کو بڑا بہت ریلیٹ کر پاتے ہیں, اور تو یہ آپ نے کوئی ریسرچ وغیرہ کی, ہاؤ ڈیڈ یو؟ دیکھیں میں بہت ملا, میں بتا رہا ہوں نا, میں 4-5 سال سے مطلب بالکل کٹا ہوا تھا, میں نے ڈرامہ بھی نہیں دیکھا تھا, نہ مجھے کچھ پتا تھا. تو میرا اس دوران یہ جو یوتھ ہے نا اس سے بڑا وہ رہا, میرا انٹریکشن رہا ان لوگوں سے, لڑکے لڑکیاں بہت ملا. میں نے یونیورسٹیز بھی گیا 2-3, بیکن ہاؤس بھی جاتا رہا, یہ بھی کرتا رہا. پھر ان لوگوں سے دوستی ہو گئی, ان لوگوں سے ملنا ملانا. پھر ایک NGOs ہیں لاہور میں, کچھ ینگ بچے بچیاں کر رہے ہیں, اس کو رن کر رہے ہیں. تو میں جب ان سے ملا نا تو مجھے لگا کہ یار یہ کچھ اور سوچتے ہیں, ہم جو ٹی وی پہ ان کو پورٹرے کرتے ہیں وہ ایک الگ ہے. مطلب صرف وہ لگتا ہے, اچھا آپ دیکھیے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا, آپ گھر دکھا رہے ہیں عالی شان قسم کا, آپ نے ایکسٹیریئر دکھا دیا, سوئمنگ پول ہے, اور باتیں کیا ہو رہی ہیں عورتیں کہ اس کا بچہ نہیں ہو رہا تو اس کے ساتھ یہ ہو گیا تو اس کا بچہ وہ گرا دے گی تو وہ تعویذ لینے کے لیے. مطلب آپ کون سی مطلب وہ دکھا رہے ہیں, مطلب ہمارے تو مجھے لگتا ہے جو بھی آپ کلاس دکھا رہے ہیں نا وہ غلط دکھا رہے ہیں. آپ لوور کلاس دکھا رہے ہیں وہ بھی آپ صحیح نہیں دکھا رہے, آپ مڈل کلاس بھی غلط دکھا رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیے جو آج کل کے پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں ہیں, مطلب مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ جب ریلیٹ کرتے ہیں نا گھسی پٹی محبت سے, اور مجھے سب سے زیادہ, میں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے رسپانس ان لوگوں کا آتا ہے. وہ لوگ بہت زیادہ لڑکیاں کامیاب ہو گئے. ہاں جی, یہ ہاں اب کامیاب تو نہیں, خیر میں کہوں گا دیکھیے اگر ان کو رسپانس آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے آج کل کے زمانے میں ان کو پاکستانی ٹی وی دکھا دیا ہے, بھائی رسپانس, پاکستانی ڈرامہ دکھا دیا جی. اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہم نیٹ فلکس پہ دیکھ رہے تھے اس کا, تو وہ لوگ اس طرح کے بچے بچیاں جو جن کے بڑی سوچ بھی بڑی آگے کی ہے, تو وہ لوگ جب کہتے ہیں نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم بڑا ریلیٹ کرتے ہیں سامیہ سے یا دوسرے سے, کہ ہمیں لگتا ہے کہ جی بھائی بڑی ڈیرنگ لڑکی ہے, جو بھی ہے, چلیں جو بھی اس کی کمیاں ہوں کمزوریاں, لیکن وہ ایٹ لیسٹ منہ پہ بات کہہ دیتی, وہ جھوٹ نہیں بولتی. آپ دیکھیں اس میں نے دکھایا کہ وہ اس کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو وہ بتاتی ہے اپنے شوہر کو کہ میں جا رہی ہوں. اور اس میں نہ میں نے اس کو کوئی وہ دکھایا کہ کیریکٹر وائز میں نے اس کو نہیں کیا کہ کوئی, آپ دیکھیں وہ کسی سے افیئر نہیں لڑا رہی, وہ کسی کو لائن نہیں دے رہی, وہ کچھ نہیں کر رہی, وہ شادی کر رہی ہے. صحیح بات, وہ ایک مطلب, اور شادی کو چلیں اب جو بھی ہم نے وہ کیا, لوگ اس پہ چڑھتے ہیں کہ جی آپ نے بتا دیا کہ جی ایکسپیرینس ہے شادی, تو زندگی جب تجربہ ہے تو شادی کیوں نہیں ہے ایک تجربہ. اس اسٹوری کو لکھنے میں آپ کے پاس چیلنج کیا تھا؟ کیونکہ کہانی تو آپ کو تیار ملی, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو چیلنجنگ کیا لگ رہا تھا, کہ کیا کہاں آپ پھنس رہے تھے؟ دیکھیں مجھے ایک تو یہ لگ رہا تھا کہ سامیہ کا کیریکٹر میں ایسے لے کے چلنا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی نیگیٹو کیریکٹر ہے, جو سب سے بڑا کیریکٹر پہ بات آ جائے, کیریکٹر, ہاں, کہ وہ پھر یہ آپ نے کانشیسلی جو ساری باتیں آپ مجھے کرے تھے آپ نے کیا, کہ وہ فیئر نہیں چلا رہی ہے, وہ بہت لاؤڈ نہیں ہے اپنی چیزوں میں, کیونکہ وہ لڑکی بھی ایسی تھی, اس لڑکی نے مجھے بتایا جو اس کی, دیکھیں وہی بات ہے کہ میں اگر آپ کے بارے میں, آپ مجھے کہتی ہیں جی آپ میرے بارے میں کچھ لکھیں, میں وہی چیزیں وہ کروں گا نا جو آپ کی, اگر نہیں ہوں گی آپ کہیں گے تو آپ نے کسی اور کو پورٹرے کر دیا. تو اس نے مجھے اپنی بتائی تھی سائیکی, اس نے مجھے سائیکی بتائی کہ میری سائیکی یہ ہے. تو اس لڑکی, کیونکہ اس لڑکی نے اپنے بارے میں مجھے بڑا تفصیلی بتایا تھا, تو وہ تو میں نے کوشش کی کہ میں اسی کی چیزیں لے کے چلوں. ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ظاہر سی بات ہے, ڈرامے میں بہت سی آپ کو نا بہت کچھ ایگزیجریٹ کرنا پڑتا ہے, ظاہر سی بات ہے ڈرامہ ہے, اب اس کو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسکرین پلے کیا ہے, فلانا کیا ہے, تو وہ چیزیں میں نے تھوڑی بہت میں نے رد و بدل کی. ورنہ میں کہتا ہوں میں زندگی میں نے کبھی آج تک کسی کی کہانی پہ کام نہیں کیا, پہلا ڈرامہ ہے جو میں نے کسی کی کہانی پہ وہ کیا, کہ مطلب ایکسپیرینس کیسا تھا آپ کا؟ مجھے بہت اچھا لگا, اور مجھے لگتا ہے کہ کرنا چاہیے, کیونکہ مجھے لگتا ہے لوگوں کی جو ذاتی زندگی ہوتی ہے نا وہ بڑی دلچسپ ہوتی ہے. ہمارے ڈراموں کی جو کہانیاں ہوتی ہیں نا وہ بڑی روکھی پھیکی, اور سوری ٹو سے وہ لگتا ہے کہ ایک جگہ نا بس رک گئی ہیں. یہ پریشر آ گیا اب کسی پٹی کے بعد آپ کے اوپر کے, کیونکہ ایز یو سیڈ اسٹائل بھی تھوڑا سا آپ کا چینج ہوا, میرا چینج ہوا, بہت چینج ہوا. آئی فیل لینگویج بھی چینج, لینگویج بھی چینج, بالکل, جی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو اب اور یہ کہانی تو آپ کے پاس تھی, اب آگے جا کے جو آپ 4-5 پروجیکٹ جو ہم آف کیمرہ بات کر رہے تھے, تو اس کے لیے آپ کو پریشر فیل ہو رہا ہے کہ یار اب تو لوگ پہلے بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اس بار بھی آپ نے ان کو ڈساپوائنٹ نہیں کیا. اچھا مجھے نا اب وہ لوگ کسی پٹی سے ریلیٹڈ چیزیں
एक्सपेक्ट करेंगे, उतनी क्वालिटी की चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए मैं तो देखें शुरू से ही चाहता हूँ कि मैं जो भी सीरियल लिखूँ वो अलग टाइप का, मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं कभी भी देखें रेटिंग्स के लिए नहीं लिखता। जैसे अक्सर ये होता है लोग राइटर्स जो होते हैं वो रेटिंग्स को शेयर कर रहे होते हैं, मैं कभी भी नहीं शेयर करता अपने पेज पे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चैनल का मामला है, ये डायरेक्टर का मामला है, ये हमारा मामला नहीं है। राइटर जब लिखता है ना, देखें उसको ये नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा लिखूंगा कि ये रेटिंग आएगी वो रेटिंग आएगी, ये नहीं आपके जहन में रहना चाहिए। आप लिखें, मैं कहता हूँ आप अपने जहन को खुला छोड़ दें। मतलब वही जो हम कहते हैं ना, एक क्रिएटिव लिबर्टी जो होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं जब लिखता हूँ तो मेरे जहन में ये तो होता नहीं है कि भाई लोग पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे। इनफैक्ट घिसी पिटी मोहब्बत का मैं आपको बताऊं, जब मैं लिख रहा था ना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो पर था। मैं उन लोगों में से हूं जो मैं खुद अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता हूं। मतलब अभी भी चले ड्रामे का अच्छा वो है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे मतलब मैं मुतमईन नहीं होता। मुझे लगता है कि गुंजाइश रहती है हर चीज़ में। मुझे लगता है कि लिखने में या आपको रिस्पॉन्स की वजह से? नहीं, मुझे लिखने में भी लगती है, मुझे लिखने में भी लगती है। और रिस्पॉन्स पे तो देखिए मैं इसलिए नहीं वो करता कि देखें वही बात जो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए हर चीज़ हर एक का कप ऑफ टी नहीं होती। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, और देखिए हम कन्विंस नहीं कर सकते। आप एक बात बताइए, कई सालों से आप देखें कि जो आपके टॉक शोज होते हैं दो लोग बैठे होते हैं, एक ऑपोजिशन बैठी होती है, एक गवर्नमेंट का कोई। कभी आपने किसी टॉक शो में देखा कि वो उठ के कहे कि जी मैं आपकी सारी बातों से कन्विंस हो गया हूँ? किसी ने नहीं कहा ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ इन चीज़ों में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो मैं जब लिखता हूँ ना तो मैं खैर हूँ बहुत काहिल तरीन आदमी लिखने में, लेकिन मैं जब लिखता हूँ ना तो मैं बहुत रिलैक्स होकर लिखता हूँ। मतलब मुझे नहीं फिक्र होती कि यार ये पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे। तो अब जो मैं लिख रहा हूँ एक हम वालों के लिए मैं कर रहा हूँ सीरियल, वो भी यूथ बेस्ड है। लेकिन आपको लगता है थोड़ा सा मुश्किल है घिसी पिटी मोहब्बत एक आम इंसान को समझने के लिए? आपको कभी कभी फील ऐसा होता है? अच्छा, मुझे इसलिए नहीं होता राबिया कि मुझे लगता है ये तो मैंने बहुत उसमें, क्योंकि मेरा जो ड्रामे बड़े मुश्किल रहे, तारे अनकबूत, बहकावा जो मैंने किया था वो बड़ी उलझी हुई सी कहानी थी बहकावा की। तो लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं कुछ चीज़ें सिंबॉलिक भी हैं, वो लोगों को समझ आ रही होंगी आपके ख्याल में? हाँ वो देखिए, या बस आप कह रहे हैं कि ठीक है कोशिश तो करनी चाहिए? नहीं देखें बात ये कि वो तो मैं आपसे शुरू में भी कह चुका हूँ कि मुझे पता था कि अब जो ऑडियंस है वो तब्दील हो चुकी है। जाहिर सी बात है उनके मिजाज को भी, ये भाभी वाला जो कैरेक्टर है मैं बहुत इसको उलझा भी सकता था, बहुत उलझा सकता था और बहुत अच्छा लगता है ये वाला, लेकिन मैंने नहीं इसको उलझाया। मैंने इसको थोड़ा सा वो रखा कि लोगों की समझ में आ जाए। क्योंकि अब देखिए मैं तो सबसे ज़्यादा कसूरवार इसमें चैनल्स को कहता हूँ, मैं किसी और को, प्रोडक्शन हाउस को भी नहीं कहता, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस तो जो चैनल कहेगा वो उसी तरह की बना के देंगे चीज़ें क्योंकि उनकी तो मजबूरी है। लेकिन आप देखें चैनल्स में, आप देखिए राबिया ये हो रहा है कि हम देखते हैं इतने बुरे बुरे ड्रामे होते हैं, कोई आप देखें मुश्किल से साल में आपके 2 3 4 ड्रामे ऐसे होते हैं जो आप कहते हैं यार ये कुछ मैं आ रही हैं जिनके कंटेंट में कुछ काम हुआ है, बाकी आप देखें वही कचरा चल रहा होता है। तो ये चीज़ ना बड़ी मतलब उससे क्या होता है कि आपने लोगों की जहनी सतह को गिरा दिया। मतलब लोगों का क्या होगा, अब एक ड्रामा हिट हो जाता है तो अब वो चैनल्स कहते हैं कि भाई इसी तरह के बना दो। मतलब मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन फलाना ड्रामा वो हो गया, चलो अब इसका सीक्वल बना दो, अब इसको ये कर दो। तो उससे नुकसान ही होता है कि जो एक आपका अच्छा ड्रामा होता है ना, और आप देखिए जो भी आदमी जो ओरिजिनल लिखने वाले हैं आप देखिए कम होते जा रहे हैं आपके इधर। एक ज़माना था बहुत होते थे, अब देखिए गिनती के कुछ होते हैं। आप भी उंगलियों पे नाम लिखती होंगी भाई ये हैं ये हैं ये हैं। तो ये चीज़ का ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि चैनल्स को चाहिए कि भाई मतलब ठीक है आप 10 ड्रामे इस तरह के कर रहे हैं ना, कमर्शियल कर रहे हैं यार, 2 तो कम से कम कर लें एटलीस्ट 2 ड्रामे तो एक क्वार्टर में। हाँ एक क्वार्टर में कम से कम, एक क्वार्टर में। अच्छा इसका नाम क्यों चेंज किया आपने? देखिए आपने चेंज किया, चैनल ने, प्रोडक्शन नहीं चैनल वालों ने चेंज किया था। इसका नाम था मेरी 4 शादियां, लेकिन उनको ही लगा चैनल वालों को कि मतलब ये बहुत नेगेटिव इसका वो आएगा। फिर देखिए अब वो चैनल वाले भी तो वो एक कैमरा भी एक सर पे आपके मुसल्लत है, तो वो वैसे ही वो कहेंगे। और लड़की की 4 शादियाँ ना, हमारे मर्द की 4 शादी तो बड़े उसमें होती है, हर दूसरे ड्रामे में 2-3 शादियाँ हुई होती हैं, लेकिन औरत की 4 शादी ना वो समझते हैं कि जी कोई बहुत ही गुमराह टाइप की औरत की कहानी है, बहुत इस तरह की है। तो उस पर फिर इन्होंने किया। फिर मैंने इसका नाम रखा था, मेरी एक टेली फिल्म थी तो वो चली नहीं थी, तो उसका नाम था लड़कियों वाला घर। मैंने वो लिख दिया, जब मजबूरी होती है ना, जैसे बाज़ कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने लड़कियों वाला घर कर दिया, लेकिन वो समझ नहीं आता मुझे। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ, मैंने चालाकी की, जो सनिया इकराम है प्रोड्यूसर, मैं कहा यार मैं एक फ़हाद मुस्तफ़ा को एक ड्रामा दे रहा हूँ, उसका नाम मैंने लिखा है घिसी पिटी मोहब्बत। क्या सही है नाम? तो कहेंगे फसी भाई ये तो बहुत अच्छा नाम है। तो बल्कि कहेंगे ये तो अपने ड्रामे पे भी पूरा आता है। तो मैंने यही सोचा था इसका। तो कुछ जगह आपको होशियारी करनी होती है। तो फिर ये घिसी पिटी मोहब्बत इन्होंने फाइनल कर लिया था। घिसी पिटी मोहब्बत में आप कोई सीन बता सकते हैं जहाँ आपने सिंबॉलिकली कुछ किया, या आप जुमले नहीं, आपने
सिर्फ स्क्रीन प्ले से आप हमें बता रहे हैं क्या? कोई एक एग्जांपल? घिसी पिटी मोहब्बत में तो बहुत सी चीज़ें हैं, बल्कि देखिए ना ताशी का वो जो सीन है जिसमें मतलब वो बूढ़ा उसके पास आता है, वो देखिए पूरे से वो चलता हुआ जा रहा है एक जुमला का, फिर वो आ गया, ये सारा पूरा स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था कि उसने मारी लात, और वो जो, और मैंने उसमें स्क्रीन प्ले में लिखा कि जब वो लड़की जा रही है तो उसकी एक फातिहाना चाल दिखाएं, ये मैंने लिखा। और वो अच्छी बात है कि अहमद भट्टी की बहुत अच्छी बात है कि वो स्क्रीन प्ले को बहुत फॉलो करते हैं। जो उनकी मुझे अहमद भट्टी की सबसे अच्छी बात लगती है कि वो स्क्रीन प्ले को बहुत फॉलो करते हैं, क्योंकि मेरे ध्यान में वरना कोई और होता ना तो शायद वो बिल्कुल लड़की यूँ सीधी सी चली जाती। मैंने कहा उन्होंने बाकायदा वो रखा कैमरा, वो लड़की जाती है तो उसको लगता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है ना, तो वो चीज़ें इस और तरह। बाद में भी जब वो फुप्पो से भी बात कर रही थी। अच्छा, फुप्पो का कैरेक्टर ये आपका अपना है या फुप्पो एक्चुअल स्टोरी में थी? नहीं, फुप्पो थी लेकिन उसमें जो चीज़ें जो उनकी मज़े की वो थोड़ी सी जाहिर सी बात है वही मैं सेंसर हो गई, बट वो आके टिकटॉक वगैरह करती थी एक्चुअल फुप्पो? नहीं वो तो ये तो आपने मैंने वो किया। अच्छा, मैंने टिकटॉक नहीं वो किया था, हमने चिट चैट कर दिया था हमने। अब देखिए ड्रामे में ना थोड़ा क्योंकि लार्जर देन लाइफ होता है तो कुछ चीज़ों का आपको वो भी करना पड़ता है ना, जाहिर सी बात है। अब वो कहानी हमारी जो चल रही हो सकता है लोग ये कहें उस ज़माने में टिकटॉक नहीं होता था, तो मैंने तो चिट चैट नाम रखा है, मैंने तो टिकटॉक किया ही नहीं। और वीडियोज़ तो लोग शुरू से बना रहे थे, वीडियोस का तो ये टिकटॉक ही का नाम यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं स्क्रिप्ट चेंज हुआ कहीं? नहीं, एक जगह बस इन्होंने वो किया था जब मैं रिस्क का ट्रैक लिख रहा था। रिस्क का बेसिकली जो ट्रैक था वो बहुत बोल्ड था, जो उसकी कुछ चीज़ें थी जो उसने मुझे लड़की ने बताई थी वो उन्होंने फिर मुझे मना किया। उन्होंने कहा कि काटी नहीं, मैंने वो किया, उन्होंने कहा नहीं ये फंसी भाई ये मत करें क्योंकि ये सेंसर में हमारे फंस सकता है। तो बाकी बल्कि इधर मैं बच्ची का भी कहूँगा, अरीशा जो है बच्ची, अर्शिया जो है, अर्शिया ने बहुत अच्छा काम किया। उसने वो इतनी स्पॉन्टेनियस है, वो इतने मज़े की लगती है वो जो चीज़ें बोल रही होती है ना, तो सभी ने अच्छा किया। सबा फैसल ने अच्छा काम किया, सजीर साहब ने अच्छा काम किया, जितने मतलब आपको मोहब्बत हो जाती है अपने किरदारों से। अभी मैं आप बात कर रहे हैं तो आपने वो भी दिखाया ना, OCD है उस लड़के को, शहूद के जो बेटे होते हैं। हाँ जी, हाथ पे हाथ हाँ बिल्कुल। तो वही वो मुझे अमेज करता है ना। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो मुझे बहुत से ड्रामों से रहती है, मैं सबसे बोलती भी हूँ, ड्रैग। आई फील घिसी पिटी मोहब्बत ड्रैग नहीं हो रहा है। हाँ, ये कोशिश की कॉन्स्टेंटली आप किसी ना किसी टॉपिक पे बात कहीं अगर होता है तो मे बी आई से 10% कहीं। देखिए मैं एक बात बताऊँ, मुझे भी पता है। देखें जो अस्मारा शेप का ट्रैक है ना, वो लोग कहते हैं कि थोड़ा सा वो लेकिन देखिए मैं एक बात बताऊँ, ये टॉपिक पहली दफ़ा मैंने किसी ने भी डिस्कस किया, ये इंडिया में भी कभी किसी ने नहीं किया। तो मतलब बात ये कि वो टॉपिक इतना सेंसिटिव है और वो फर्स्ट टाइम हो रहा था, तो मैंने खुद जानबूझ के उसके ऊपर थोड़ा वो रखा है, फोकस किया है मैंने उसको, क्योंकि मुझे इतनी खुशी होती है कि लोग अब इस पे बात करने लगे, इस टॉपिक पे। मतलब मुझे हैरत होती है, इतनी मेरी फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, इतने फ्रेंड हैं उन्होंने वो किया। तो मतलब देखिए हर दूसरा आदमी इस चीज़ को वो करता है, उसका सामना करता है। लेकिन अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो क्यों नहीं बोल रहा या क्यों नहीं वो कर रही। तो आप बात ये देखें कि इतने लोग हैं, अभी भी इंडस्ट्री में भी आपके कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये कई सालों से, तो हर आदमी ना ये मानने को तैयार नहीं होता। अगर मानने को भी तैयार हो रहा है ना, उसके अंदर इतनी वो नहीं है कि वो डॉक्टर के पास जाए या वो उसको वो कर ले। तो हाँ, अगर लोग कहते हैं ना, और लोग कहते हैं कि भाई वो इतना पढ़ा लिखा है, इतना वो है, तो भाई पढ़े लिखे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे इर्द गिर्द जो इस तरह के जो केसेस हैं जो मैं देखता हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं और जरूरत पढ़े लिखों में ही करने की बिल्कुल। तो मुझे अस्मारा और उसका वो लगता है कि ठीक है, उसमें मैं मानता हूँ कि चले कुछ जगह आपको लगता है कि जी वो ठहर गया है, ये हो गया। लेकिन अगर आप वैसे देखें, आप सामिया का ट्रैक देखें, वो तेज आगे बढ़ रहा है। जब आप लिख रहे होते तब आपके दिमाग में ये था कि कहीं भी मैं इसको ड्रैग नहीं होने दूं, ये चीज़ होती है आपके दिमाग में या नहीं? ये चीज़ नहीं, ये मेरे ध्यान में नहीं होती, बस आप लिख रहे हैं। लेकिन मुझे हाँ, अब जैसे मुझे होता है, मुझे लगता है कि सीन्स में ना आपके कुछ ना कुछ होता रहे। मुझे ये मतलब कॉन्शियसली मैं एक वो करता हूँ कि भाई एक सीन ऐसे नहीं जाना चाहिए कि बिला वजह दो लोग बातें कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसका मतलब वो क्यों आप दिखा रहे हैं। जैसे मैं बात ड्रामों में देखता हूँ, सीन चले, कोई उसमें आपको कोई बात नहीं मिल रही, मतलब हर सीन में मेरी कोशिश होती है कि भाई कुछ ना कुछ कोई ऐसी बात हो कि जिससे आपका ड्रामा जो है वो आगे बढ़ता रहे। तो ये इसके अलावा आपने और क्या चीज़ खुद से डाली इसमें? जैसे आप बता रहे हैं कि नहीं थोड़ा इस वाले ट्रैक को आपने लंबा किया, और जैसे ह्यूमर मैंने डाला। जैसे सबा वाला कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर वो जो अजीज़ा सुल्ताना का था, वो थी उनके अंदर सारी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वो थी, जैसे वो हमारे स्टार प्लस की सास होती है ना, वो उस टाइप की थी। तो मैंने बोला यार वो नहीं करना, क्योंकि फिर वो वही हर उसमें वही आ जाता है कि वही सास इस तरह वो करेगी। ऐसी नहीं थी, आपने उनको ह्यूमर मैंने उनको वो किया, और मतलब मैंने, और जाहिर सी बात है उन्होंने जो मुझे बताया था कि उनके शौहर का किरदार भी इतना वो नहीं था उसमें, जो मिजाज जो है सैफी का, और उन्होंने बाय द वे उन्होंने सैफी हसन ने बहुत अच्छा मजे की एक्टिंग, और मुझे इतना मेरा दिल चाहता है यार मैं सैफी हसन के और कैरेक्टर वो सीन्स लिख देता। मुझे परफेक्ट
परफेक्ट थे उन्होंने, कहीं भी ओवर नहीं लग रहे नहीं, थे कहीं ना? भी नहीं। सना अस्करी ने बहुत अच्छा किया, सबने सना अस्करी, और वो उस ट्रैक में थे भी सब बड़े मंजे हुए पक्के, मतलब जो इनकी फैमिली थी, सबा, सना, वहाज, अर्जुमन did really good अर्जुमन job, और अर्जुमन रही वो तो परफेक्ट थी, उसकी अर्जु- कास्टिंग वाज रियली भाई देखिए अर्जुमन के लिए ना बिल्कुल जो मेरे जहन में थी ना वो, क्योंकि जो खातून थी, जो बात हुई थी वही कि बड़ी अच्छी उर्दू और बड़ी शायरी और ये वो, तो वो अर्जुमन से अच्छा कोई नहीं कर सकता था। और दूसरे अर्जुमन की ना मुझे सबसे अच्छी बात जो लगती है ना, मुझे उनका प्लस पॉइंट लगता है, मुझे अर्जुमन की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत आवाज़ है। अच्छा, उन्होंने लाल बड़ा पहना, ये आपने खुद पहनवाया था? नहीं नहीं, वो उन्होंने खुद किया, लेकिन अच्छा किया। देखिए वो हाँ। वही बात है, देखिए जो सेंसिबल एक्टर होता है ना उसको पता होता है। देखिए बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें, जैसे लिपस्टिक का, वो जो खातून थी उनका यही बताया था, वो रेड कलर की लिपस्टिक बड़ी लगाती थी या बड़ी वैसी थी, तो अर्जुमन ने देखें वो कैरेक्टर को समझ लिया ना, उसकी साइकी समझ ली, तो देखें उन्होंने खुद ही ओढ़ लिया उस कैरेक्टर को। लेकिन एक बात है, लाइक जैसे रिस ने जो किया उसके साथ जवाब में हमने दिखा दिया कुछ हुआ, शहूद साहब के साथ भी जो उन्होंने किया वो हो रहा है, ठीक है। आगे भी कैरेक्टर्स, मेजॉरिटी द कैरेक्टर्स आर गेटिंग व्हाट दे डिजर्व, या थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ पता चल रहा है कि कुछ हो रहा है, लेकिन नूर के साथ कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये देखिए, सोचा आपने कि इसको नहीं, कुछ में दिखा, अच्छा मुझे लगता छोड़ दिया? है मैंने छोड़ दिया। छोड़ देखिए दिया। देखिए ओपन एंडिंग, देखिए इस Okay. तरह के किरदार ना, अच्छा मुझे वैसे भी लगता है कि देखिए दुनिया में ये नहीं होता, मतलब इतनी जल्दी तो खुदा भी इंसाफ नहीं करता। देखे ना, इतनी जल्दी जल्दी तो नहीं होता ना कि भाई ये हो गया। अब हमारे इधर क्या होता है, एक आखिरी किस्त होती है ना, उसमें तो वो कहते हैं भाई फला मर जाए, फला मिल जाए, उसकी शादी हो जाए। अच्छा लगता है आखिरी किस्त के लिए ना उन्होंने सारी चीज़ें, वो एब्रप्टली वो जल्दी 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 होता है। तो मुझे, अच्छा मैं अपने ड्रामों की हमेशा ओपन एंडिंग रखता हूँ, मतलब मुझे अच्छी लगती है। प्लीज डोंट टेल मी इसकी भी ओपन एंडिंग होगी। नहीं इसके लिए मुझे होता नहीं, पता चल लेकिन रहा है, एक साइड पे टिक जाएंगे, इधर या इधर। नहीं, लेकिन इसकी आप देखेंगे ना, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आप लोग खुश होंगे इससे। मतलब ये वो वाला नहीं है, डिप्रेसिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ये बड़ा मजे का एक वो है। मतलब ये आप देखेंगे, इसकी एंडिंग की मैं गारंटी आपको देता हूँ कि इसमें आप बिल्कुल भी वो नहीं तो होंगे। दिमाग में अब कहीं भी नहीं आया कि किसी एक दो कैरेक्टर में खुद सजा वजा दे दूं या कुछ कर लूं? नहीं, मैं जो जैसा है उसको छोड़ दो उसके। अब अगर होता तो मैं रिजवान को दिखा देता ना उसका वो तो। अच्छा मुझे बीच में डर भी लग रहा था, वो जा रहा था, एक गाड़ी आई, मैं लगा कहीं अहमद भट्टी इसको गाड़ी से ना वो कुछ हलवा दे। शुक्र है कि वो नहीं हुआ, मैं बड़े उससे सांस रोक के बैठा अगर था। हो जाता तो आप जाने देते या क्या कहते हैं? लेकिन देखिए अब तो एक चीज अगर हो जाती है उसके बाद तो कोई भी कुछ बट नहीं। दे वुड आस्क यू बिफोर। हाँ नहीं, मैं तो करता, मैं तो आपसे बहुत अप्रूवल तो कराते कि नहीं, हम नहीं, कैरेक्टर हाँ, को नहीं, आप नहीं, इस तरह नहीं, मार रहे हैं क्योंकि नहीं, वैसे मैं एक बात बताऊं, ये अहमद भट्टी की बड़ी अच्छी बात है कि वो बहुत डिस्कस करते हैं। अब तो जैसे हमारे थे हर चीज़ का जो भी चेंज वो कर रहे होते थे आपसे बात हाँ, चेंज तो वैसे किया नहीं उन्होंने, एज इट इज़ किया उन्होंने। और मैं कह रहा हूँ ना, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा फॉलो किया उन्होंने। हाँ, थैंक यू सो मच फसी साहब कि आप आए और आपने हमें टाइम दिया और हमारे साथ बड़े मजे की गपशप नहीं लगाई। मुझे बहुत मज़ा आया, बड़ी लाइवली और फ्रेंडली आपकी वो रही, आपकी सिटिंग बहुत अच्छी रही। थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश की मतलब कि कुछ ऑडियंस को ना मजे की बातें पर, good. बिकॉज माशाल्लाह से किसी पिटी इज डूइंग सो वेल एंड हम सबको बड़े क्वेश्चंस थे। सो अब आधे क्वेश्चन तो मेरे वहीं खत्म हो गए क्योंकि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, तो उसमें हम क्या पूछें, यू नो। सो लेकिन फिर भी जो सवाल थे वो मैंने अब आइंदा भी मैं यही कहूँगा कि तो ट्रू स्टोरी है, कोई कुछ है वो तो ना, ये अच्छी वैसे। अच्छा, फिर अगली बार जब आप ड्रामे पे गप करेंगे फिर मैं खुले दूंगी सही। कि क्यों बशारत ने ऐसा क्यों किया? किया? बशारत ने दूसरे और सामिया अपने रिश्ते से धोखा खा के खुद बशारत के साथ उसकी फियांसे पे क्यों धोखा कर रही है? फिर मैं पूछूंगी आपसे। ये तो मैं अभी आपको वो कह रही हूँ कि अच्छा ये बेस्ड रियल में भी ऐसा ही हुआ होगा। और बस रखें, देखें इंसान होता है, उसके अंदर कमजोरियां भी होती हैं। हम मतलब देखें, अगर कोई ड्रामा आपकी तवक्कात से नहीं चल रहा ना, तो इसका मतलब आपको खुश होना चाहिए कि एक इंटेलिजेंट ड्रामा है, कि कम से कम ये होता है ना जिसके बारे में सब सोच रहे थे ये हो जाएगा। जैसे आज किसी का मैसेज आया, अब मुझे लग रहा है कहानी किसी ट्रैक पे जा रही है, सामिया मर जाएगी। किसी का है ना कि अब मैं आपसे बैट लगा रहा हूँ, सामिया आखिर में मर जाएगी। अच्छा, मैंने भाई देखते रहे, मैं किसी को नहीं कहता कि ये होगा या नहीं होगा, मतलब देखते रहे, पता चल जाएगा। बट आई एम रियली वेटिंग फॉर लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। जो प्रोमो में दिखाया तो मैं तो ये होने वाला है मुझे वाकई। वो आप कैरेक्टर्स के साथ ग्रो कर जाते हैं, यू स्टार्ट लविंग दोस कैरेक्टर्स, एटलीस्ट आई डू। और मुझे बशारत बहुत पसंद है, मुझे बशारत का कैरेक्टर नहीं, अली ने बहुत अच्छा किया, लिया, और वो कितना अच्छा गाता है। और बड़ी गलत बात है कि उसने आपके शो में नहीं गाया गाना, मैंने सुन लिया। मैंने अली को कंप्लेंट करनी है, बहुत गलत बात है। मैंने सुन लिया होता वो 2 दफा जो बाद में गए, मैं उनको जाने मैं तो कह रहा हूँ आप अली को बुलाएं, 4-5 गाने गवाएं और उसकी वीडियो आप लोग रिलीज करें। अली ने मुझे निकल के चकमा दे के, लेकिन अली इज प्लानिंग टू डू अ सॉन्ग, आई एम श्योर। नहीं, अली से दोबारा मुलाकात होगी तब मैं उनसे गाने के बगैर नहीं जानूंगी। थैंक यू सो मच एंड वी लुक फॉरवर्ड कि हमें और मजे के प्रोजेक्ट्स आपसे देखने को जल्दी मिलते जरूर उम्मीद यही रखनी चाहिए। हमने ही
सुधरेंगे जी हम नहीं